بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، باخبر سویرا میں خوش آمدید، گڈ مارننگ ٹو یو آل. اور امید ہے کہ آپ لوگ اس وقت جاگ گئے ہوں گے اور وہ مائیں جو اپنے بچوں کو اسکول بھیج کے اب چینل بیٹھ کے ہمارا شو دیکھ رہی ہوں گی ماشاءاللہ. اور کیا کہتے ہیں، چائے کا کپ بھی آپ نے چائے بنا لی ہوگی تو چائے کا کپ بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگا، ناشتہ بھی ہوگا. یس یو آر رائٹ. ویسے ناشتے کے لوازمات کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ہم لوگ ایٹ ٹائمز ناشتہ ہلکا پھلکا کرتے ہیں، صبح کچھ کھایا پیا نہیں جاتا، لیکن دوپہر کو اور رات کا کھانا ہمارا زیادہ ہوتا ہے. حالانکہ اصولاً ناشتہ اچھا ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پورے دن کے لیے انرجی اچھی ملے. اس پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ کیا سائیکالوجی ہے. کچھ لوگ بڑا ہیوی ناشتہ کر لیتے ہیں، پراٹھا انڈا آملیٹ کے ساتھ، کچھ لوگوں سے بالکل کچھ نہیں کھا، ایون چائے تک نہیں پی جاتی. ہاں جی، تو یہ تھوڑا سا کچھ وہ نیند پوری ہونے کا اس سے کچھ لینا دینا ہے نا. اچھا، ویسے آج کے شو میں ہم چکن گونیا پہ بات کریں گے، یہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. جی، یہ جو مچھروں سے پیدا ہونے والے امراض ہیں نا، یہ بہت زیادہ پھیلتے جا رہے ہیں، جن میں چکن گونیا، اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھیں کہ ملیریا بھی ہے، پھر اس کے بعد ڈینگی بھی ہے. اور اس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ پانی چونکہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ صاف پانی اگر کھڑا ہو تو مسائل، گندا پانی کھڑا ہو تو مسائل. بالکل. تو پانی بالکل بھی جمع نہ ہونے دیں کہیں پر، اور اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور ہر کوئی شکایت کرتا نظر آ رہا ہے. کراچی کی حد تک میں یہ بات بتا سکتی ہوں کہ بھائی ان کے کسی جاننے والے کو یا ان کے گھر میں کسی کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مسئلہ موجود ہے. تو یہ ہو گئے عوامی مسائل، عوام کے مسائل. اب عوام کے نمائندے کیا کر رہے ہیں؟ ویسے عوام کے نمائندے اپنی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر الزامات کی سیاست کر رہی ہیں، اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پچھلے دنوں پارلیمنٹ میں ہوا تھا، جس طریقے سے پی ٹی آئی کے اراکین پارلیمنٹ میں وہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں پارلیمنٹ سے لے جایا گیا، جبکہ اسپیکر اس حوالے سے یہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی سارا بوجھ مجھ پہ ڈال رہے ہیں. میں تو کافی پریشان ہوں صورتحال میں. اسپیکر صاحب ویسے رہیں گے کیا؟ ہاں، اور شیخ وقاص بھی کچھ بتا رہے ہیں، انکشاف کر رہے ہیں کہ انہیں پھنسوایا کس نے. تو اس پہ ذرا ہم ڈیٹیل بات کریں گے. لیکن ایک جو بڑا ایشو ہے جس پہ سب کی امید ہے، 5 مینٹورز اس کے لیے آئے اور اس کا آغاز فیصل آباد سے ہو گیا ہے. وہ جو چیمپئنز ٹورنامنٹ ہو رہا ہے اور اس میں دیکھتے ہیں کیا ہوا. آپ نے فالو کیا؟ بھائی I wasn't following that کیونکہ I wasn't expecting much from this as well. وہ کہتے ہیں کہ دل اتنا بجھ گیا، لیکن اب یہ ہے کہ امیدیں ہیں کہ it's just the start, but I'm talking about generally the state of cricket in Pakistan, so that's why. لیکن ویسے یہ ہے کہ امیدیں اس سے کافی وابستہ ہیں اور کافی آغاز بھی اچھا ہوا اس کا. ڈھول کی تھاپ پر وہاں پر رقص وغیرہ بھی ہوا، کافی سارا کچھ. اور میچ جو ہوا اس میں مارکھورز نے پینتھرز کو 160 رن سے شکست دے دی. بھائی 160 رنز، 160 یہ تو ریکارڈ بنا ہوگا. 160 رن سے اٹ از ہیپننگ فار دا ویری فرسٹ ٹائم. تو پھر ریکارڈ کیا بنے گا؟ لیکن ہمیں انڈیویجول پرفارمنس بھی ذرا دیکھنی ہوگی کہ کیا رہی. اچھا، اقبال اسٹیڈیم میں جی پہلے اشفاق جیسے بتا رہے ہیں کہ مارکھورز نے پہلے کھیل کر 348 رنز کا ہدف دیا اور کامران غلام نے 102 گیندوں پر 115 رنز بنائے. اچھا، عبدالصمد نے 25 گیندوں پر 62 رنز بنائے. پھر اور یہ برق رفتار ان کی اننگ تھی، جبکہ کپتان محمد رضوان 45 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. اچھا، جواب میں جو پینتھرز کی ٹیم ہے صرف 187 رنز پر آؤٹ ہو گئی. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس میں شاداب خان جو کہ کیپٹن تھے، ہی اونلی اسکورڈ 4. تو پھر کیپٹنز اننگز بھی بڑی میٹر کرتی ہے اور کیپٹنسی بھی بڑی میٹر کرتی ہے. اور شاداب از انڈر اے لاٹ آف پریشر لیٹلی بیکاز آف ہز پرفارمنسز. فیلڈ میں تو بہت اچھے ہیں لیکن اس سے ہٹ کے بیٹنگ اور بالنگ ان کی نہیں ہوتی. ریممبر ابھی انہوں نے کہا تھا کہ میرا جو اسٹریک تھی یا پیچ تھا جو کہ ہارنے کا، وہ ختم ہو گیا ہے. کس ایک میچ میں؟ بیڈ پیچ. وہ بس ہوا یہ تھا کہ وہ لیگ کھیلنے کے لیے گئے تھے، تو لیگ میں جا کے انہوں نے تباہی مچائی وہاں پر جا کے، جو وکٹیں شکٹیں لی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بالر اپنی فارم میں واپس آ گیا. لیکن ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جو پرفارمنسز آپ کی لیگز میں ہوتی ہیں وہ آپ کے انٹرنیشنل میچز میں بھی ہونی چاہیے، پاکستان کی طرف سے کھیلتے ہوئے بھی ہونی چاہیے. بھائی جب وہ خود کہہ رہے تھے تو مجھے لگا. اچھا خیر جی، ایونٹ میں آج بابر اعظم اور شاہین آفریدی اپنی اپنی ٹیموں کے ساتھ آمنے سامنے ہوں گے، میدان میں آمنے سامنے ہوں گے. تو ہم اب ذرا کرکٹ سے نکلتے ہیں، اور بھی کھیل ہیں اس دنیا میں، یعنی کہ ہم ہاکی کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہاکی ہمارا قومی کھیل بھی ہے اور کچھ اچھی ویسے خبریں پچھلے کچھ دنوں سے آ رہی ہیں ویسے ہاکی میں. بہرحال بات یہ ہے کہ ہماری کوشش اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم what happens is کہ ہم ان چیزوں کو، ان کھیلوں کو ہمیشہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جہاں پر پرفارمنسز ہو رہی ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا
کہ آپ پرفارم نہ کریں اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ جی ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. جب آپ پرفارم کرتے ہیں تو ہم آپ کو یاد بھی کرتے ہیں, ہم آپ کو سراہتے بھی ہیں. اس کی مثال ارشد ندیم بھی ہے, اس کی مثال ہمارے باکسنگ کے پلیئرز بھی ہوتے ہیں. بہت سے ایسے کھلاڑی ہیں جن کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اسپیشلی اپنے شو سے. تو یہ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے, اور چین کو 1 کے مقابلے میں 5 گول سے ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے پاکستان نے, اور آخری راؤنڈ میچ ہفتے کو بھارت سے ہوگا. اگر اس میں جیت گئے تو کیا ہی بات ہوگی, کیا ہی بات ہے. تو بھی اب جیسے کہ بھارت کے ساتھ جب میچ جیتا جائے گا انشاءاللہ تو پھر اس کی خوشی الگ ہوتی ہے. اور اچھا جو یہ میچ رہا چین سے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا کوارٹر جو ہے وہ بغیر کسی گول کے برابر رہا. تو یہ بڑا اس وقت ایک سنسنی بن جاتی ہے. اور دوسرے کوارٹر میں عبدالرحمان نے گول کر کے پاکستان کو برتری دی, اور تیسرے کوارٹر میں احمد ندیم نے برتری کو چلیں جی. تو بٹ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, تجزیہ لے لیتے ہیں ان سے. ریحان بٹ قومی ہاکی ٹیم کے کپتان ہیں. He must be very happy with the performances so far. Thank you so much and a very good morning to you ریحان بٹ. یہ ذرا فرمائیے گا کہ پہلے 2 میچز ڈرا ہوئے, پھر مسلسل 2 کامیابیاں ملیں. آپ کی اینٹیسپیشن کیا تھی when this tournament started? السلام علیکم, گڈ مارننگ آپ دونوں کو اور پوری قوم کو. پاکستان کی ٹیم اس ٹورنامنٹ میں سٹارٹ میں پہلا میچ ملیشیا سے کھیلا اور وہ ڈرا ہوا, اور دوسرا کوریا سے بھی ڈرا ہوا. پاکستان ٹیم ابھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ پرفارمنس کو انہینس کر رہی ہے, اور جیسے چائنا کے ساتھ میچ کھیلا پاکستان کے لیے, پاکستان کی ہاکی کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے, کیونکہ پاکستان کی ہاکی کو ان وکٹریز کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان کی ہاکی کہیں بہت دور جا چکی تھی. اور میرے خیال سے کہ یہ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے, جو کہ اگر پاکستان ٹیم اسپیشلی انڈیا سے میچ جیتی ہے وہ تو پھر کیا ہی بات ہوگی. ٹیم بھی دور جا چکی تھی اور پلیئرز بھی اب دور جا رہے تھے, 3 تو غائب بھی ہو گئے تھے. ویسے ریحان یہ آپ بتائیے گا کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھی پرفارمنس ہو رہی ہیں, اچھی خبریں آ رہی ہیں, میچ جیت رہے ہیں. ریزن آپ نے کیا نوٹ کی ہے, آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ کیونکہ ایک لمبے ٹائم تک جو ہماری ہاکی کا حال رہا ہے, اسٹل ابھی بہت کچھ ہونا ہے. سو آپ کیا ابھی تک آئیڈینٹیفائی کر سکیں؟ دیکھیں, یہ جتنی بھی آپ کو خوشخبریاں آ رہی ہیں اور جو ہاکی سے اچھی نیوز آ رہی ہیں, وہ یہ پلیئرز کی محنت ہے. اور ان پلیئرز نے پچھلے 1-1.5 سال سے اپنے بلبوتے پہ بہت زیادہ محنت کی ہے. اگر آپ اسپیشلی بات کریں جو لاسٹ ٹورنامنٹ اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ کا جو پاکستان ٹیم فائنل کھیلی تھی, اس کے بعد پاکستان ٹیم کو جو گورنمنٹ آف پاکستان نے جو انعامات سے نوازا تھا اور اس کے بعد جتنی رسپیکٹ دی تھی, تو کانفیڈنس لیول پلیئر کا ڈیفینیٹلی اوپر ہو جاتا ہے, کیونکہ جب گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی ہے تو آپ کا کانفیڈنس لیول اوپر جاتا ہے. اور میرے خیال سے کہ یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم کے جو لڑکے ہیں وہ محنت بھی کر رہے ہیں, اور دن بدن جو ہے پاکستان کی اور ایک اور چیز بھی ہے ریحان بٹ, ایک اور چیز بھی ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کی ٹیم نے پرفارم کر دیا اور کسی وجہ سے آپ کو گورنمنٹ نے نگلیکٹ کیا, استقبال صحیح نہیں کیا, تو پھر نیشنل میڈیا, مین اسٹریم میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا اس چیز کو اب اتنا ہائی لائٹ کرتا ہے کہ پھر حکومت اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی. یو تھنک دیٹ از آلسو اے ریزن؟ جی بٹ صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ ہیلو, سوری آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. اچھا, آپ نے میرا سوال سنا یا نہیں سن پائے آپ؟ نہیں, مجھے آپ کے سوال کی آواز نہیں. اچھا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے اگر کسی وجہ سے لیٹ سے کہ کسی ٹیم نے پرفارم کیا, لیٹ سپوز ہاکی ٹیم نے پرفارم کیا اور اس کو نگلیکٹ کر دیا گورنمنٹ نے, استقبال اس طرح سے نہیں ہوا یا انعامات کی بات نہیں ہوئی پرفارمنس اچھی ہونے کے باوجود, تو اب یہ ہوتا ہے کہ نگلیکٹ اس لیے نہیں ہو پاتا بیکاز آف دا سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کے اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, کہ جس کی وجہ سے پہ گورنمنٹ کو بھی نظر رکھنی پڑتی ہے کہ ہاں جی اچھی پرفارمنس ہوگی تو دل بھی پیڈ گڈ اور ان کو سراہا جائے گا. جی بالکل, آپ کی بات بالکل درست ہے, کیونکہ آج کل تو کوئی بھی بات چھپی نہیں رہ سکتی, سوشل میڈیا اتنا فاسٹ ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ پاکستان کی جو ہاکی ٹیم ہے اور اسپیشلی جیسے میڈیا ہے, جب بھی کوئی اسپورٹس میں خالی ہاکی نہیں, وہ کرکٹ ہو, جیسے جیولن ہو, کوئی اسپورٹس ہو, اگر پاکستان کا کوئی بھی پلیئر جو ہے وہ یا کوئی بھی ٹیم جو ہے وہ اچھا پرفارم, اسی طرح جیسے اے آر وائی کا آج مارننگ شو ہے, اسی طرح ان کا اس شو. ٹھیک ریحان, تھینک یو سو مچ. ظاہر ہے آپ ساری صورتحال میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے کہ بھائی جو کھیل
انڈیویجول پرفارمنس بھی اس میں دی جا رہی ہے، جیسے ارشد ندیم یا دیگر ہمارے ایتھلیٹس ہیں یا ہمارے ہاکی کے پلیئرز، ان کی کاوشوں کو سراہنا چاہیے، بیکاز جن حالات میں کھیل رہے ہیں. اور ہاکی کی اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے اب یہ نہ اسکولوں میں کھیلی جاتی ہے نہ گلی محلوں میں. ظاہر ہے ہاکی ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے نہیں کھیلی جاتی جیسے کرکٹ کا کریز ہے، جیسے کرکٹ کھیلی میرے جاتی کالج میں جو گراؤنڈز اس کے تھے، لیے یہاں پہ ڈومیسٹک بھی کچھ ہونا جو چاہیے. کالج میں میرے گراؤنڈز ہوتے تھے ہاکی کے، لوگوں نے لڑکوں نے وہاں پر کھیلنا چھوڑا. پہلے کھیلا کرتے تھے، کھیلنا اس لیے چھوڑا کہ وہاں پر گلیمر نہیں ہے، ان پلیئرز کو کوئی نہیں جانتا، فائنینسز اتنے اچھے نہیں ہیں، پیمنٹس اچھی نہیں ہوتی. پھر ہاکی کا گیم بڑا ڈیمانڈنگ ہوتا ہے، آپ کی کمر میں درد، آپ کے گھٹنوں میں درد، آپ کے جھک کے آپ کو گراؤنڈ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانا پڑتا ہے. فٹنس آپ کی ایگزمپلری چاہیے. آئی تھنک یہ چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں جب کسی کھیل کو اپریسیشن ملے اور اس کی ایک اپریسیشن اس کو ملنے کے بعد اس کا ایک کریز ہونا شروع ہو مانیٹری جائے بینیفٹ پلس اپریسیشن، تو یہ بہت میٹر کرتا ہے. اور ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں کچھ ایسا بھی اسٹرکچر بنانا چاہیے کہ ہمارے بیک اپ جو کھلاڑی ہیں وہ بھی ایک طریقے سے تیار ہو، ایک ایسی ٹیم بھی تیار ہو کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ ہی ٹیلنٹ ہو اور را ٹیلنٹ ہو، اس کو پالش کرنا بھی بہت ضروری ہے. سو واٹس نیکسٹ؟ سیاست کی طرف چلتے ہیں. اگلا وہی سیاست جس کا تذکرہ آپ نے کیا، وہ وقاص صاحب کی آپ کیا بات کر رہی تھیں؟ شیخ وقاص صاحب کی کیا سلسلہ چل رہا تھا پارلیمنٹ میں، کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ کہہ رہے ہیں بھائی کل خیر جو ہوا ذرا اس کو پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلتے ہیں نا، تھوڑا ریکیپ کریں اس کو صورتحال کو ہم ذرا لے کے چلتے ہیں. اب ہوا کیا کہ جو ہم پارلیمنٹ میں ماحول دیکھ رہے ہیں تو کافی زیادہ اس وقت دباؤ کا شکار ہو گئے ہیں اسپیکر ایاز صادق صاحب. ان کے وہ یہ کہتے ہیں ریزگنیشن کے مطالبات آ رہے تھے، ان سے جو مطالبات کیے جا رہے ہیں بہت ڈیمانڈنگ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو سوچ رہا ہوں کہ میں اسپیکرشپ ہی چھوڑ دوں. اب سوچیں ایاز صادق صاحب اتنے سینئر سیزنڈ پولیٹیشین ہیں اور کئی مرتبہ بلکہ اس سے پہلے بھی وہ اسپیکر کے عہدے پہ رہ چکے ہیں. ہاں جی، تو کہتے ہیں آپ سب کی باتوں سے مجھے لگتا ہے کہ ذمہ دار میں ہوں، اور جبکہ ان کا اپنا ورژن یہ ہے کہ ان کے علم میں ہی نہیں تھا کہ یہ ہوا کیا ہے. اب اس ساری صورتحال میں دیکھ رہے ہیں کہ حجی پی ٹی آئی کے رہنما کل جو گرفتار ہوئے تھے وہ پروڈکشن آرڈر پر، جو کہ اسپیکر نے ہی جاری کروائے، وہ کل اسمبلی کے اندر آئے اور انہوں نے گفتگو کی. شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں جی اسپیکر صاحب آپ کے لوگ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جو یہ سب ہوا ہے یہ پارلیمنٹ کے ساتھ ہوا ہے ایکچولی. تو ذرا سن لیتے ہیں. اچھا عمر ایوب صاحب نے اس پر بات کی. انہوں نے کہا کہ آئی جی اسلام آباد نے یہ کہا کہ جو کارروائی ہوئی وہ اسپیکر کے علم میں تھی. تو ذرا دیکھیے عمر ایوب صاحب نے کیا کہا. 3 FIRs میں نے کل ٹرانزٹ بیل اور پروجیکٹو بیل جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ سے لی ہے. ڈفرز کا یہ حال ہے کہ ایک شخص جو دنیا میں رہے نہیں ہے ان کو میرے ساتھ رکھا، ٹویٹ کیا تو انہوں نے چینج کیا. آئی جی اسلام آباد نے کہا ہے کہ جی جتنے ایکشن ہوئے ہیں وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے نالج میں تھے اور ایز پر لا ہوئے تھے. آئی جی اسلام آباد نے اسپیکر نیشنل اسمبلی سے بھی پوچھا کہ پارلیمنٹ پہ جو حملہ تھا اس کا کیا مطلب ہے، اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ان ایکسیپٹیبل سارجنٹ ایٹ آرمز کو معطل کرنا، یہ کیا ہو گیا؟ کون تھے یہ؟ کوئی نیپال سے آئے تھے؟ یہ تو کرائے کہ گریلے ان کو تو فارم پر جا کے بٹھایا، کون سی مذاکرات یہ کریں گے؟ اچھا کل آئی واز واچنگ ٹیلی ویژن، تو کل میں یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ کے جو کے پی کے ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور، جس طرح انہوں نے تقریر کی تھی جلسے میں، اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب گیسٹ تھے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا دیکھیں ان کا اصل مطلب یہ نہیں ہے، وہ جو ہے وفاق نے ہی ساری معاملات دیکھنے ہیں جس طرح کے بیانات وہ دے رہے ہیں، لیکن یہ بیان ان کی طرف سے آ گیا. تو بہت سارے لوگ اب اس ساری سچویشن کو ایک طریقے سے کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ ایسے بیانات دے رہے ہیں جیسے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ نہیں جی سیاسی بیان تھا، یوں تھا. تو کل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ ہم ٹکراؤ نہیں چاہتے اور حالات کو ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر حالات ہمارے ساتھ ایسے رہے تو پھر ٹکراؤ کا ہی راستہ نظر آتا ہے. یہ ان کی طرف سے کہا گیا. کوئی ٹکراؤ نہیں چاہتے، لیکن اگر یہی صورتحال رہتی ہے، ایسے ہی آئین اور قانون کے راستے کو روکا جاتا ہے تو پھر ٹکراؤ کے سوا کوئی چارہ نہیں. کل کا احتجاج ہم مؤخر کرتے ہیں، مزید وقت دیتے ہیں حکومت کو، لیکن زیادہ وقت نہیں. کڑک میں ایک جلسہ ہوگا اگلے ہفتے اور اس کے بعد 21 تاریخ کو لاہور میں جلسہ ہونا ہے اور یہ جلسہ ہر صورت ہونا ہے. ہم ہرگز خوفزدہ نہیں ہیں. جیل ہماری منتظر ہے تو ہم جیل کے منتظر ہیں. ہم اب آگے بڑھیں گے اور ہمارے قدم اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک ہم منزل نہیں پا لیتے. چلیں جی، تو اب اس پر بات کر لیتے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما مائزہ حمید ہمیں جوائن کر رہی ہیں. صبح ویری گڈ مارننگ ٹو یو مائزہ. یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو سارا کچھ ہوا، محکمہ پولیس سے زیادہ الزامات اسپیکر قومی اسمبلی پر لگائے جا رہے ہیں. حالانکہ از اے ویری سیزنڈ پولیٹیشین، دوسری دفعہ اسپیکر بنے اور بڑی ان کی اچھی شخصیت ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں اور وہ خود بھی ایسا کہہ رہے ہیں. تو کیا وہ
सोच रहे हैं इस बारे में कि वो स्पीकरशिप छोड़ दें, या क्या इम्कानात क्या हैं इस बात के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। बात ये है कि जो हमला किया जाता है, कभी पार्लियामेंट पे हमला किया जाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया जाता है, ये सारे हमले जो हैं ये पीटीआई की हिस्ट्री का और रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो अब जो है इनको पार्लियामान याद आ गया और पार्लियामान की सुप्रीमेसी याद आ गई है। स्पीकर साहब जो है वो सीजन पॉलिटिशियन भी हैं और उनको ये भी याद है कि पीटीआई किस तरह सियासी जो है विक्टिमाइजेशन जो है वो करती रही है अपने अपोनेंट्स का जब वो हुकूमत में थी 3 साल। तो दे फॉरगेट दैट जो इन्होंने किया है लोगों के साथ, उसके बावजूद जो है स्पीकर साहब पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, पार्लियामेंट के मेंबरान की इज्जत की बात करते हैं, और दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर साहब जो है वहाँ के केपीके के वो खवातीन के ऊपर जो है जुमले कसते हैं। और जो इनके मेंबरान हैं, एक फैक्ट है कि वो पुलिस के ऊपर धावा बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे धावा बोलते हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है पीपल्स पीटीआई के लिए कि वो जो है हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन पे, हुकूमत पे, हुकूमती इदारों पे, लेकिन माइजा जो यहाँ है वो पे ना, अटैक क्योंकि करती है और स्पीकर बाद जो है, में स्पीकर they act कस्टोडियन like है, they are victims. ही इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। जो बयानात आए, आपकी ही पार्टी के एक रहनुमा है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, वो जब ये कहते हैं कि जी स्पीकर को इल्म था, तो सवाल तो आपकी पार्टी से भी उनकी तरफ उठ रहा है। ये दबाव सिर्फ पीटीआई की तरफ से नहीं, आपकी जमात से भी उनकी तरफ आया। फिर उन्होंने कमेटी बनाई, स्पीकर साहब ने हालात साजगार करने के लिए। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जी मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं रहना चाहता, कुछ इस तरह की खबर आई उनके हवाले से। तो ये तो दोनों तरफ से मामला बेहतर करने के लिए हाथ मिलाना पड़ेगा पार्लियामेंट में, अगर माहौल साजगार बनाना है। देखिए मामला तो जो है वो हमेशा ठीक तब होते हैं जब कोई पार्टीज़ जो है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अवाम की नुमाइंदा पार्टीज़ हैं, वो जो है वो इकट्ठे बैठना चाहें। ट्रू। ये तो इमरान खान साहब की जो है रिकॉर्ड का हिस्सा है कि वो तो बहुत बड़े क्राइसिस में भी अपोनेंट्स के साथ नहीं बैठते थे, तो फॉलोअर्स ने क्या करना है। सो माय पॉइंट इज़ कि अगर तकरीर करनी है और तकरीर करके कहना है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम जो है किसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो है बैठने के लिए तैयार है, कोई पॉइंट पे बैठने के लिए तैयार है, तो ये जो है पार्लियामेंट की तकरीरों तक है। उसके बाद जो है असल इम्प्लीमेंटेशन इनमें नहीं है। माइजा यहाँ पर जो डिबेट हो रही है, कोई नियत का फतूर है इनके अंदर, या इनके अंदर इनबिल्ट एक चीज़ है कि इन्होंने कभी भी बातचीत के जरिए मसाइल हल करना जो है, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, ना खुद सीखा है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो प्रीवियसली दे लेफ्ट द पार्लियामेंट, और उसके बाद जाहिर है कि उसका खुमियाजा भी इन्हें बर्दाश्त करना पड़ा। इस बार दे आर इन द पार्लियामेंट, और जाहिर है कि जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, कन्वर्सेशन होती है, और लीडर ऑफ द अपोजिशन भी मौजूद हैं, बाकी सारे लोग भी मौजूद हैं। इस वक्त सवाल ये है पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का और सैंक्टिटी का। ये सवाल उठाया जा रहा है कि जो लोग उठाए गए, क्या वो पार्लियामेंट के अंदर से उन्हें अरेस्ट किया गया? अगर ऐसा हुआ तो क्या स्पीकर साहब जो कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं उनके इल्म में था? अगर इल्म में था तब भी ये सवाल बनता है कि ऐसा क्यों उन्होंने होने दिया। अगर इल्म में नहीं था तो और ज़्यादा सवाल उठता है कि वो कस्टोडियन है लेकिन वो उन लोगों को दिफा नहीं कर पाए, या उन लोगों को उठाया गया, तो ये भी उनके ऊपर सवाल उठता है। तो इसके ऊपर क्या अब नून लीग सोच रही है, या स्पीकर साहब क्या सोच रहे हैं? किसी एक जमात का नहीं, ये पार्लियामेंट का मामला है। देखिए पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है वो दोनों पार्टीज की जिम्मेदारी है, सिर्फ हुकूमती पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। पीटीआई की जो हरकत हैं जो करते हैं वो उसकी वजह से, देखिए एक तरफ जो है वो अटैक मोड पे रहते हैं, एक तरफ जो है तकरीरें ऐसी की जाती हैं ख़वातीन के ऊपर, वज़ीर आला पंजाब के ऊपर, दूसरी तरफ जो है वो ये कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी में बिलीव करते हैं। तो ये इस किस्म का दोगलापन जो है वो आई डोंट थिंक जो है वो एक्सेप्टेबल है ना। और फिर जब वो कोई बात कर देते हैं तो फिर दूसरे दीगर पार्टी के मेंबरान, जैसे हम माजरत के साथ सलमान अकरम राजा साहब हैं वो, और दीगर जो हैं वो उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो एक गलत स्टेटमेंट दी जाती है। उसके बाद उसको जो है पार्ट ऑफ देयर पार्टी पॉलिसी के बाद में जो है उसको जो है वो उसकी तरदीद कर दी जाए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पार्लियामान को सुप्रीम करना जो है वो स्पीकर साहब का ऑब्वियसली जो है ही कस्टोडियन ऑफ द हाउस, उनकी जिम्मेदारी है और वो पूरी तरह जिम्मेदारी ले रहे हैं।
لیکن کیا پی ٹی آئی کے ممبران یا پی ٹی آئی کی جو پارٹی ایز اے پارٹی جو ہے، کیا یہ ممبران ایک رسپانسبل پارلیمنٹیرینز کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں؟ کیا ان کو یاد ہے کہ پی ایم ایل این کے لوگوں کو جو ہے پکڑا جاتا تھا، ان کے پروڈکشن آرڈرز بھی ہوتے تھے اور ان کو جو ہے پارلیمنٹ میں لانے نہیں دیا جاتا تھا؟ کیا ان کو یاد ہے کہ جو ہے ایف آئی آر اور یہ سب کچھ جو ہے یہ پی ایم ہاؤس سے نکلتا تھا جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہاؤس میں تھے؟ تو مائی پوائنٹ از کہ اب جو ہے وکٹم پلے کرنے سے معاملات حل نہیں ہوئیں گے. ایز اے اولڈ پارلیمنٹیرین آئی فیل کہ ایکس پارلیمنٹیرین آئی فیل کہ اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے تو آپ ذرا پہلا قدم اٹھائیں, آپ اسپیکر صاحب کو ان کانفیڈنس لیں اور میڈیا اور جو آپ پارلیمنٹ کے اندر تقریریں کرتے ہیں ان کو جو ہے اصل امپلیمنٹ کر کے دکھائیں اور معافی مانگیں جو تقریر کی ہے اس پہ جو وزیر اعلیٰ نے کی ہے جو ہے اسلام آباد کے جلسے میں, اور اب پھر لاہور میں جلسی کرنے جا رہے ہیں. لوگ ان کے پاس نہیں ہیں لیکن اٹیک کر کے لوگوں پہ, اسٹیبلشمنٹ پہ جو عوام ہے اس پہ اٹیک کر کے, پولیس پہ اٹیک کر کے آپ کیا پروف کرنا چاہتے ہیں کہ آپ میڈیا کی زینت بن جائیں گے؟ تو معزز صاحب اس پہ سمپل پروسیجر یہی ہے نا کہ لیٹ دیم بی, رکاوٹیں وغیرہ نہ لگائیں. آپ کہہ رہی ہیں لوگ نہیں ہیں تو پھر ظاہر نہیں آئیں گے تو پھر تو عوام کی تائید بھی پتہ چل جائے گی کہ ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں رکاوٹیں تو سیکیورٹی ریزنز کے لیے لگتی ہیں اور اس سے زیادہ رکاوٹیں عمران خان صاحب لگاتے تھے, لیکن مریم نواز صاحبہ جب لیڈ کر رہی تھی پی ایم ایل این کو تو لوگ آتے تھے اور پی ڈی ایم کے جب جلسے ہوتے تھے تو جو ہے آپ لوگ جو ہے دیکھتے تھے کس قسم کا جو ہے عوام کا جمع غفیر ہوتا تھا. بٹ پوائنٹ یہ ہے اگین میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب لوگ نہیں آتے اس کو جو ہے کور اپ کرنے کے لیے بہت سی ایسی چیزیں کی جاتی ہیں تاکہ جو ہے وہ چیز جو ہے اس کو ہم اگنور کر دیں کہ ان کے پاس عوام کی سپورٹ نہیں ہے. چلیں لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ مائزہ ہمارے ساتھ. اور سیاسی گرما گرمی کا اپنے حالات یہاں پر دیکھ لیے کہ سب ایک دوسرے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک قدم آپ بڑھائیں, ایک قدم آپ بڑھائیں. اچھا جی, خبر ہے پشاور سے. پشاور سے خبر ہے, بتائیے کیا خبر ہے. خبر ہے جی کہ چالان کرنے پر ڈرائیور نے گاڑی ٹریفک اہلکاروں پر چڑھا دی. یہ بیسکلی سوشل میڈیا پر بھی یہ واقعہ گردش کر رہا تھا. ایک ہائی روف گاڑی تھی غالباً جس کی جانب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے. اس نے ٹکر ماری اور انٹینشنلی یہ دیکھیے یہ گاڑی آ کے کٹ مار کے باقاعدہ طور پر ان اہلکاروں کو گرایا گیا. تو اگر اس اسنا میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ فائر کر دیتے تو پھر اس کے اوپر ان پہ الزام لگتا کہ جی کس طریقے سے انہوں نے وہ ٹارگٹ کیا. ابھی کیونکہ ملزمان کی جو تلاش ہے وہ جاری ہے, عدنان طارق سے جان لیتے ہیں. عدنان بتائیے گا اب تک پولیس مزید کیا معلوم کر سکی ہے؟ جی بالکل, پشاور میں انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا. چالان کیوں دیا, ڈرائیور نے طیش میں آ کر گاڑی ٹریفک اہلکار پر چڑھا دی. واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے. ملزمان جی آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آواز آ رہی ہے. میں پوچھ رہا ہوں واقعہ ہے کب کا یہ؟ جی یہ گزشتہ 2 روز پہلے پشاور کے علاقے نشتر آباد میں یہ واقعہ پیش آیا تھا, جہاں پر جو ہے چالان کیوں دینے پر ڈرائیور نے طیش میں آ کر ٹریفک اہلکاروں پر گاڑی چڑھا دی تھی. ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ڈرائیور کو چالان دیا گیا. ایف آئی آر میں پولیس کے متن میں بتایا گیا کہ ڈرائیور نے بارادہ قتل جو ان وارڈنز ہیں ان پر گاڑی چڑھائی ہے. دونوں اہلکار جو ہے وہ زخمی ہیں. انہوں نے پولیس کو اپنا بیان بھی ریکارڈ کروا دیا ہے. پولیس جی عدنان چلیں جی یہ مواصلاتی رابطہ منقطع ہو گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا عدنان طارق. ایسا لگا کہ جیسے کوئی ایلینز آ گئے ہوں کنورسیشن کے بیچ میں. ہاں جب آواز ڈسٹارٹ ہوتی ہے تو سم ٹائمز ایسے بھی ہو جاتا ہے. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اب تذکرہ دوریوں کا اور بڑے یہاں پر معاملات اگر ہم دیکھیں تو جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں علی امین گنڈا پور, وہ ایک تو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے جو اعلان کر دیا کہ افغانستان سے وہ خود مذاکرات کریں. جی یس, اب یہ سوچیں کس کیپیسٹی میں صوبے کے وزیر اعلیٰ, یہ تو اسٹیٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, کنٹری ٹو کنٹری یہ معاملات طے ہوتے ہیں نا. لیکن وہ صوبہ کے وزیر اعلیٰ جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے اب یہ پھر انہوں نے خاص جو ان کا سٹائل ہے کہ میں کسی کا نوکر نہیں اور ہمارے صوبے کے جو حالات ہیں تو ذرا سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں. میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں, میں تمہارے باپ ملازم ہوں, میں تمہارا مظاہرہ ہوں. آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا. آپ مجھے جواب نہیں دیں گے میں اونچا بولوں گا, میں آواز اونچی کروں گا. میں کہہ رہا ہوں یار افغانستان کے پاس مجھے وفد بھیجنے دو, بات کرو یار, مجھے ان سے بات کرنے دو. یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں, پرواہ ہی نہیں ہے. میں کب تک برداشت کروں گا؟ اب میں اعلان کرتا ہوں یہاں پر
آپ کی اپنی پالیسی ہے تو اپنی پالیسی اپنے گھر میں رکھو. میرے لوگ مر رہے ہیں, میں خود افغانستان سے بات کروں گا, میں وزیر صوبہ بات کروں گا. میں بتا رہا ہوں کہ میں بحیثیت صوبہ وفد بھیج کے ملاقات کروں گا, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا. اچھا, ویسے بات کرنا یا مذاکرات کرنا از سم تھنگ ایلس. ایک ہوا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے افغان کونسل جنرل سے, تو خیر ملاقاتیں تو ویسے ہوتی رہتی ہیں اور اس کے اندر کنسرن بھی اگر ڈسکس ہو جائیں تو کوئی مذاکرہ نہیں, لیکن اس بیان کے بعد اس کی سگنیفیکنس کیا رہی, پلس یہ ایک اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایشو ہے. اس کے اندر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بلوچستان کے کل وزیر اعلیٰ فرمائیں کہ وہ انہیں بات کرنی ہے, سندھ کے وزیر اعلیٰ فرمائیں کہ انہیں بات کرنی ہے. اسٹیٹ کی باؤنڈریز میں رہتے ہوئے, اور ایک وزارت خارجہ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کے تحت, اور ہمارا سیکیورٹی سیٹ اپ ہے وہ بھی کرتے ہیں. خواجہ آصف صاحب جو کہ وزیر دفاع ہیں, ظاہر ہے کہ ملک کا دفاع ان کی ذمہ داری ہے, تو وہ کیا اس پر اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, وہ ذرا سنیے آپ. اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ نون لیگ کیا سوچ رہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے وفاق میں اس وقت حکومت میں جو بڑا شیئر ہے وہ نون لیگ کا ہے. سو ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے رہنما امیر مقام موجود ہیں. امیر مقام صاحب, تھینک یو سو مچ. پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت گورنمنٹ کی اسٹیٹ پوزیشن کیا ہے. خواجہ آصف نے پارلیمنٹ کے اندر, لیکن وزیر اعظم کی طرف سے کیا اس پہ کوئی ڈائریکشن آئی ہے؟ وزیر اعلیٰ کے پی کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ صرف مذاکرات کی بات کر رہے ہیں بلکہ وہ کہہ رہے ہیں میں کابل وفد بھیجنے کو تیار ہوں. سو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ نہیں, مجھے لاؤڈلی پھر کوشچن کرے, آواز نہیں ہے صحیح بھائی, آواز صحیح نہیں آ رہی ہے. امیر مقام صاحب ویسے تو کین یو ہیئر می ناؤ؟ اب صحیح آواز؟ ہلو جی امیر مقام صاحب, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ابھی آ رہی ہے. اچھا سر, آپ بتا دیجئے کہ جو وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں افغانستان سے اور خود بات کریں گے, کابل وفد بھیج رہے ہیں, سو اس وقت گورنمنٹ کی اس پر اسٹیٹڈ پوزیشن کیا ہے؟ یہ تو انتہائی عجیب سا بیان دیا ہے دیوانوں کی طرح. جس دن اس نے اپنے جلسے میں شہاد پی کر جس طرح بیانات دیے, اس طرح بیان یہی دیا ہے. اس کو یہ سینس نہیں ہے وہ کس طرح چیف منسٹر ہے کہ وہ ایک صوبہ کس طرح دوسرے ملک کے ساتھ بات چیت کر سکتے اور مذاکرات کر سکتے اور فیڈریشن کو مائنس کر کے. یہ تو اس کا بہت بڑا ایک, میں کہتا ہوں غداری کے زمرے میں آتا ہے اور ملک کے خلاف وہ سازش کرنے اور باغی ہونے کے زمرے میں آتا ہے. ہم اس کو اس انداز سے دیکھتے ہیں اور اس انداز سے آگے بھی دیکھیں گے کہ اس طرح نان سیریسنس ایک صوبے کی چیف ایگزیکٹو کے لیے, سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر, ملک کی اسی طرح بات کرنا کہ آپ کون ہے کہ آپ صوبہ مرکز مائنس ہو جائے اور آپ صبح یہ کوئی دوسرا ملک ہے, دوسرا اسٹیٹ ہے. تو یہ جو بیان دیا ہے اس نہ بالکل نان سینس اسٹیٹمنٹ ہے اور نہ صرف قابل مذمت ہے, مگر ہم کہتے ہیں کہ اس کے خلاف بالکل اس کے خلاف اس کی باریک کارروائی ہونی چاہیے. لیکن امیر مقام صاحب وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے لوگ مر رہے ہیں اور کسی کو پرواہ نہیں ہے. میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں تو میں ان سے بات کیوں نہیں کر سکتا؟ افغان کونسل جنرل سے بھی وہ ملے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی سیریس ہی نہیں لے رہا اس مسئلے کو جس پہ میں بہت پریشان ہوں. یہ بات سنیں, یہ تو ان مذاکرات کے ثمرات ہے جو ابھی کے پی کے عوام دیکھ رہے ہیں نا, جو انہوں نے پچھلے اپنے دور میں خود جا کے اور مذاکرات کیے, ان کے ثمرات ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اگر بات ہوتی ہے تو آج تک لا اینڈ آرڈر پر تو اس نے کوئی بات ہی نہیں کی. اس کو شرم آنی چاہیے. جو اس کا اپنا ضلع ہے ڈی اے خان, اس میں لوگ شام کے بعد نکل نہیں سکتے, حکومت کی کوئی ریٹ ہی نہیں رہی, اس کے لیے اس کا کوئی سوچ فکر ہی نہیں ہے. تو کیا پاکستان کی امن اس میں ہے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی سے بات کرے اور وہی دوسرے بین تنظیمیں ان سے بات کرے؟ یہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, اس کو بات کر لینے چاہیے اپنے ملک کے اندر اور ان کے ساتھ مل کر ایک لائے عمل طے کر لینا چاہیے اور اس کو اعتراف کر لینا چاہیے کہ اگر پہلے انہوں نے اس طرح غلطی کی تو اس کے کیا ثمرات ابھی ہم بھگت رہے ہیں. تو آپشنز کیا ہیں پھر؟ آپ لوگ کیا کریں گے اگر تو وہ وفد بھیج دیتے ہیں جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں؟ کیا وفد بھیج دیتے ہیں اگر جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں, تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ وفاق نے کیا پلان کیا ہوا ہے؟ یہ تو ظاہر بات ہے نا, وہ کس طرح وفد بھیجتے, کون ان کے ساتھ کس طرح مذاکرات کریں گے. کیا وہ بارڈر پر اس کی فورس ہے؟ افغانستان کی بارڈر پر کیا کے پی کے کی فورس ہے؟ اس میں تو اتنی جرت نہیں کہ اپنے فورس, اس کے تو اپنے پولیس اور سارے احتجاج کر رہے ہیں. تو کیا وہی بارڈر پر اس کی فورس ہے کہ اب افغانستان کی حکومت اس کے ساتھ بات چیت کرے گی اور کوئی ایشو ریزالو کرے گا؟ وہ اگر
ایشو ریزالو کرتے تو پاکستان کے ساتھ بات کرے گا, پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ بات کرے گا. سر تو میرے ساتھ بھی اس کا سفیر ملا اسی دن, وہی افغانین کے بارے جو یا ریفیوجیز ہے یا دوسرے اللیگلی رہتے ہیں, ایک لمبی چوڑی میٹنگ کی. میں نے اس کو بھی ان خدشات کا اظہار کیا کہ آپ کے 30 لاکھ لوگ آج تک ہم ہوسٹ کر رہے ہیں پاکستان میں. میرے ساتھ سفران کی منسٹری بھی ہے, 30 لاکھ ہم یا ہوسٹ کر رہے ہیں, اور جب سے ہم کالج میں پڑھ رہے تھے 80 سے لے کر آج تک. تو آپ کس طرح ہم ابھی اپنے لوگوں کے جذبات کس طرح کنٹرول کریں کہ وہی سے جو چیزیں آ رہی ہے, وہی سے جو دہشت گردی آ رہی ہے یا پاکستانیوں پر, تو آپ کو اس کو دیکھ لینا چاہیے. کم از کم آپ کو یہ انشور کر لینا چاہیے افغانستان کی گورنمنٹ کو کہ افغانستان کی ساحل سے پاکستان میں اس طرح ایکٹیویٹیز نہ ہو اور وہ بند ہو. تو اس طرح بات کر لینی چاہیے, نہیں کر لینے ہم یہ ان سے کیا بیک مانگے گا, ان سے کیا بات کرے گا. اچھا ایک چیز فرمائیے گا کہ یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں, ٹھیک ہے آپ نے درست نشاندہی کی کہ جو بارڈر ہے اس پر فورس ظاہر ہے کہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ وفاق کے کنٹرول میں ہے, ساری چیزیں اپنی جگہ. لیکن یہ جو سٹیٹمنٹس آتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ اخبارات کی زینت میں بھی بنتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ ٹی وی چینلز پر بھی نشر ہوتے ہیں, دوسرے ملک بھی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, وہ بھی ظاہر ہے کہ کوئی پازیٹیو امیج تو نہیں جاتا. نہیں مطلب ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ وہ دے رہا ہے, اسی دن اس نے جلسے میں تقریر کی تو اس نے کون سی بات کس کو نہیں للکارا کہ اس نے پختون روایات کی بھی نفی کر دی. وہ ہماری یہ نہیں ہے, ہم دوسرے بہنوں بیٹیوں ماؤں سب کا پختون خیال رکھتے ہیں. میں بھی اسے کم پختون نہیں ہوں. تو مطلب ہے کہ ہماری روایات کو پامال کر دیا, ہمارا ایک نیگیٹو امیج پوری دنیا میں دکھا دیا کہ پختون لوگ کیا سوچ رہے ہو کیا کر رہے. تو اس کی کس بات, وہ نان سیریس بندہ ہے, اس کی کوئی یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں بات کر رہا ہوں اس سے ملک کیا. وہ کہتے ہیں کہ ملک کا بیڑا غرق ہو, وہ خود جا کر گرے اسٹیشن پر حملے کرتے. اگر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بل دے نہ دے دے, آپ بجلی نہیں دیتے, تو اس کی پی اے اور وہ خود گرے اسٹیشن کے اندر گھس گیا. تو چیف منسٹر وہ کس طرح چیف ایگزیکٹو ہے, اس نے یہ حلف لیا پاکستان کی وفاداری کا, اس کو اپنے اس حلف کا حلف کی پاسداری کر لینے چاہیے. بالکل, چلیں دیکھتے ہیں جی اس پر مزید وفاق کیا موقف رکھتی ہے. تھینک یو سو مچ امیر مقام صاحب. چلیں جی اب وقفہ اور اس کے بعد آتے ہیں. اچھا جی, اب جب بارش ہوئی تو اس کے سڑکوں پر یہ اثرات نہیں ہوئے کافی. ہم آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم کافی چیزیں ہیں جن کا خیال نہیں رکھتے. سیوریج کا پانی ہمارے یہاں سڑکوں پر ہوتا ہے, پھر اس کے بعد صاف پانی بھی اکثر جمع رہتا ہے. اب سیوریج کا پانی یا گندا پانی ہوگا تو اس سے ملیریا کے مچھر اور نہ جانے کون سے مچھر جنم لیتے ہیں. جو صاف پانی جب کھڑا ہوتا ہے تو اس سے ڈینگی کے مچھر پروان چڑھتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آج کل ایک نئی بیماری بلکہ ایک عرصے سے وہ چل رہی ہے, 1952 سے پاکستان میں اتنا زیادہ کامن نہیں ہوئی تھی. تو چکن گونیا, اور یہ مرض ایسا ہے کہ جس کی علامات ڈینگی سے ملتی جلتی ہوتی ہیں. تو ٹیسٹنگ از دا اونلی تھنگ جس سے پتہ چل سکے. اچھا یہ گوشہ نشین مچھر ہے, یہ اندھیرے میں رہتا ہے, اور اکثر و بیشتر ظاہر ہے جب میں کراچی شہر کی بات کروں, ہمارے ملک میں پانی کا بڑا مسئلہ ہے, تو لوگ پانی اپنے گھروں میں بھر کے بھی رکھتے ہیں. سو یہ بھی ایک بڑی سچویشن ہوتی ہے. اب دیکھتے ہیں جی اس کی علامات کیا ہیں, کیونکہ یہ والی جو بیماریاں خاص طور پہ مچھر کے کاٹنے سے جو ہوتی ہیں سملر ہیں سمٹمز, لیکن اس کو 1-2 دن یا ہفتہ لگتا ہے اپنی پوری طریقے سے انفارمیشن جو اس حوالے سے آگاہ ہو کہ مریض کو مسائل کیا ہیں اس بارے میں. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ پروفیسر ڈاکٹر سعید خان. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سعید فار جوائننگ اس. پہلے تو بتائیں کہ چکن گونیا بہت پھیل رہا ہے یا زیادہ رپورٹ ہو رہا ہے, کیونکہ ہم اپنے ارد گرد جب لوگوں سے سن رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کسی کے والد کو, کسی کے دادا کو. سو ایسے ہی ہے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. یہ آپ نے بہت اہم موضوع پہ ڈسکشن شروع کی ہے, اور جس طرح آپ نے تمہید باندھی کہ بارشوں کے بعد جو پانی جمع ہوا اس کے بعد مچھروں کی افزائش بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور اس میں ہر طرح کے مچھر پھل رہے ہیں, جس میں ڈینگی, چکن گونیا, پتہ نہیں اور بھی بہت سارے نام ہیں. لیکن یہ نام پہلے ہمیں کبھی سننے میں نہیں آتا تھا. اگر آپ دیکھیں 10 سال پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ چکن گونیا کوئی بیماری ہے. تو جو کلائمیٹ چینج ہے اس کا ایفیکٹ ڈیزیز پہ بہت زیادہ ہے, اور ابھی جو ایپیسوڈ چل رہا ہے چکن گونیا کے بے تحاشا مریض آ رہے ہیں, کلینکس میں بھی آ رہے ہیں, لیبارٹری میں بھی بہت سارے ٹیسٹ ہو رہے ہیں جس میں ڈینگی, چکن گونیا پازیٹیو کیسز بہت زیادہ ہیں. تو یہ ویکٹر بورن انفیکشن ہے, یعنی مچھروں کے ذریعے پھیلنے والی بیماری ہے. اور ہم پہلے بھی پروگرام میں بتا چکے کہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو کہ جانوروں کے ذریعے پھیلتی ہیں یا مچھروں کے ذریعے پھیلتی ہیں.
اس کو ہم ویکٹر باؤنڈ انفیکشن کہتے ہیں, اور جو باقی بیماری ہے اس کو ہم زونوٹک انفیکشن کہتے ہیں. 80% بیماری انسانوں میں ایسی ہے جو جانوروں کے ذریعے پھیل رہی ہوتی ہیں, یا 80%, یا نئے آنے والی بیماریوں میں ہر 4 میں سے 3 بیماریاں اینیملز کے تھرو پھیلے گی. تو یہ محتاط ایک اندازہ ہے کہ آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر پانی اس طرح کھڑا ہوگا اور ہم اس کا کچھ سدباب نہیں کریں گے, تو ہر سال ہم یہی صرف مریض ہی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. اس سے بہتر یہ کہ ہم یہ مچھر پلنے نہ دیں اور مریض بنے نہ. یہ تو چلیں لانگ ٹرم میجر ہو گئے نا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ترقی یافتہ کسی ملک میں بات کی جائے تو دیٹ از امپلیمنٹیبل. یہاں پر آپ گلی محلوں میں جا کے دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا. اب جو کرنٹ ریسورسز ہیں, ہم اپنے گھر میں تو چلو پریونشن ہم نے کر لی, جالیاں لگا لی, یہ کر لیا وہ کر لیا, لیکن آپ میں صدف ہم لوگ باہر نکلتے ہیں, ہمارے جسم کے حصے ایکسپوز بھی ہوتے ہیں, پھر ہو سکتا ہے کوئی مچھر بھی کاٹے. اس طرح ذاتی طور پر لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ اپنی پریونشن کے لیے کیا کریں, اور اگر ان کیس مچھر کاٹ جائے یا کوئی علامات ظاہر ہوں تو کیسے اس کو نظر انداز نہ کریں. بہت اہم بات آپ نے کی. 3 طرح کے ہمیں تدابیر اختیار کرنی چاہیے. ایک انفرادی طور پہ کہ ہم اپنے آپ کو ایز انڈیویجول کیسے سیف کریں, جس میں مچھر سے کاٹنے سے بچانے کی اپنے آپ کو بچانا چاہیے, جس میں کپڑے سے پہننے چاہیے جب ہم باہر جائیں تاکہ ہمارے جسم کے کم سے کم حصے جو ہے ظاہر ہوں, اور جہاں پہ ہو تو اس پہ ایسے ادویات کا استعمال کریں کہ اس سے مچھر نہ کاٹ سکیں. دوسرا یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو اسپیشلی جب ہم اسکول بھیجیں, آج کل مطلب کوئی سیزن ہے اسکول میں بہت سارے مچھر ہیں, تو ان کو بھی ایسے کپڑے پہنانے چاہیے کہ مچھر ان کو کاٹ نہ سکے. اور خدا نخواستہ ایسے اگر علامات ہوں, اگر بخار ہو, شدید بخار ہو, وومیٹنگ, نوزیا ہو, جسم میں شدید درد ہو جوائنٹس میں, تو یہ ایسے علامات ہیں جو کہ مچھر سے کاٹنے والی جتنی بھی بیماریاں بشمول ڈینگی, چکنگونیا اس طرح اشارہ کرتی ہے, تو بر وقت ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اس کے ٹیسٹ کون سے ہوتے ہیں چکنگونیا کے؟ چکنگونیا کے ہاؤ از اٹ ڈفرینٹ فرام ڈینگی؟ اپیرنٹلی عام آدمی بہت زیادہ اس میں تمیز نہیں کر سکتا, لیکن اس کی جو درد اور تکلیف کی شدت ہے وہ ڈینگی سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. مطلب ہل نہیں سکتا بندہ پیشنٹ, اور اکثر بڑے لوگوں میں جوڑوں میں درد ہوتا ہے. اور یہ چکنگونیا نام ہی اس لیے ہے کہ یہ بینڈ ہو جاتے ہیں, جوائنٹ بینڈ ہو, اس لیے چکنگونیا کا انیشیلی سمپٹمز کم ہوتے ہیں, پھر وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے. بتدریج بڑھنا. انیشیلی کیا سمپٹمز؟ انیشیل سمپٹم ہے کہ تیز بخار ہے, تقریباً 102 بخار فوری طور پہ 1-2 دن میں تیز بخار ہوتا ہے. درد ودن اے ویک ٹائم شدید درد ہوتا ہے کہ پیشنٹ رونے لگتا ہے. کافی بڑے لوگ ایسے ہیں پھر رو رہے ہوتے ہیں کیونکہ اتنے شدید درد ہوتا ہے. ڈینگی میں یہ ہے کہ وہ ہیمرجک فیور جو کہ لائف تھریٹننگ ہو سکتا ہے, کہ جس میں یو بلیڈ فرام یور نوز اینڈ سیم جو ہے چکنگونیا میں بھی پاسبل ہے. اس میں بھی ہے, اس میں بھی پلیٹلیٹس آپ کے کاؤنٹ ہوتے ہیں, اور اس میں بھی خطرہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سیلف میڈیکیشن کو اوائڈ کرنا چاہیے. بر وقت جو ہے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کہ مانیٹرنگ ہو کہ خدا نخواستہ پلیٹلیٹس کم تو نہیں ہو رہے, اتنے کم نہیں ہو رہے کہ اس کو ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو یہ ملتے جلتے جو بیماریاں اس میں سب میں یہی ہے کہ پلیٹلیٹس کاؤنٹ جلدی سے کم ڈاؤن ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کے جو سائٹ آف انفیکشن ہے یا جسم کے خلیات جو ہے یہ جو افیکٹ کرتے ہیں اس سے جو سیلز ہیں اس فوری طور پہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہیلتھ بندے کی کیسی ہے. کچھ لوگ بہت ہیلدی ہوتے ہیں تو ان کے اگر زیادہ کم بھی ہو جائے تو ان کے نمبر اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ پھر بھی وہ سروائیو کرتے ہیں. بچے ہیں, بزرگ افراد ہیں, یا جن کو پہلے سے کوئی بیماری ہے, وہ زیادہ اس کے سیویریٹی آف انفیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے, اور ان کو سمٹم بھی سیویئر ہو سکتے ہیں. یعنی لائف تھریٹننگ ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے اور جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے. عمومی طور پر یہ بہت جان لیوا نہیں ہوتی اگر لوگ صحت مند ہے اور پہلے سے ان کا امیون بہتر ہے, لیکن کچھ کیسز میں جس طرح جن کا امیون سسٹم کم ہے اور مدافعتی نظام ویک ہے, اس کا پہلے سے کوئی بیماری ہے ان کو, یا اسپیشلی اگر کوئی بلڈ کی کوئی بیماری ہے تو ان میں یہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. تو احتیاط کرنی چاہیے. جن کی کمپرومائز ہو ان کے لیے زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سعید. تھینک یو سو مچ. جی احتیاط آپ کریں, اور خاص طور پر ڈاکٹر کے پاس, معالج کے پاس جائیں. سیلف میڈیکیشن نہ کریں, اسپیشلی وین یو نو کہ کسی مچھر نے آپ کو کاٹا ہے یا کچھ اس طریقے سے. بریک لیتے ہیں. ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے. پروگرام ہے ہمارا باخبر سویرا, اور آپ لوگ ٹی وی اسکرینز کے سامنے جڑے بیٹھے ہیں. اب تو جب سے یہ بریک میں بھی میں ہر جگہ, یعنی کہ یہاں پر ڈیسک کے نیچے ہمارے یہاں تو ظاہر ہے کہ کافی اچھے ارینجمنٹس ہے کہ مچھر وغیرہ یہاں پر دکھائی نہیں دیتے, لیکن ہر جگہ کو میں اب شک و شبے کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں جب سے یہ مچھروں کے بارے میں سنا ہے کہ ان کی کارستانیاں کیا ہیں. یعنی کہ اندھیرے میں بھی جاتے ہوئے اب ڈر لگتا ہے صاحب.
सो ज़रा आप इंसानों अवॉइड से करें। खतरा अपनी जगह, मच्छरों से भी खतरा दर करते हैं। और बड़ी अच्छी सजेशन डॉक्टर ने दी थी जो हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले शो में थे कि आप फुल स्लीव्स जो है उसका इस्तेमाल बढ़ा दें, गो कि गर्मियाँ आए लेकिन गर्मियों में यूजुअली लोग और अवॉइड मच्छरों करते का हैं। भाई ये स्कूल के बच्चों को, स्कूल वाले जितने भी हैं वो सुन लें, वालिदैन जाके ताकीद करें कि भाई स्कूलों में ये लाजमी तौर पर, स्कूल्स में ये होना चाहिए कि वहाँ पर ये फ्यूमिगेशन वगैरह इस तरह से होनी चाहिए, मच्छर मार स्प्रे होने चाहिए, क्योंकि इतनी फीसें वगैरह वसूल करते हैं। तो ये बल्दियाती नुमाइंदे, इनकी जिम्मेदारी होती है ना ये? नहीं, वैसे हेल्थ मिनिस्ट्री की भी। स्कूल्स को तो वालिदैन भी कह सकते हैं। नहीं, अक्सर व बेशतर अपने शहर की सड़कों पे वही ना वो जो स्प्रे करके जा रहे होते हैं वो भी आपने देखा होगा, लेकिन उसको रेगुलरली होना चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट। चलें जी, अब बच्चे जरा बीमार होंगे तो वो वालिदैन के लिए बड़ी परेशान कुन चीज़ें होती हैं, और जाहिर है कि ये मेक श्योर करवाना चाहिए। अच्छा जी, चलें जी, अब कुछ माली मामलात की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे बड़े माली ज़रूरी मामलात? हैं। मुल्क के माली मामलात की बात करते हैं, हमारे में important क्योंकि हमारे माली मामलात मुल्क के माली मामलात से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम IMF से जो हमारा एक कर्ज का नया प्रोग्राम है उसकी बात करें, जिसके तहत हमें $7 अरब मिलने हैं। अब हो क्या रहा है कि बहुत सी खबरें आ रही थी कि जी ये मामला ज़रा पेंडिंग में है, लेकिन कल हमें पता चला कि अब मामलात जो हैं वो सुधर रहे हैं। किस तरीके से 25 सितंबर को पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी IMF दे देगा, ये उम्मीद की जा रही है। और आलमी इदारे की जो डायरेक्टर कम्युनिकेशन है वो ये कहती हैं कि 7 जुलाई पाकिस्तान के साथ जुलाई में $7 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम पर बात हो गई थी ऑलरेडी। और वजीर ख़जाना ये कहते हैं अपने बयान में कि IMF के साथ तमाम मामलात खुश असलूबी से दबा गए। अच्छा, फिर एक तो ये है कि खुश असलूबी, देखिए कर्ज मिलने पे कितना खुश हो रही हैं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं खुश नहीं हो रही, मैं वजीर आला को कोट कर रही हूँ, वजीर खजाना को कोट कर रही हूँ। मईशत के लिए ज़रूरी है हमारे लिए कि हमें IMF से ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट ये जो है वो मुकम्मल हो। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जुलाई में हो गया था और अब सितंबर आ गया, तो ये हो जाना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये है कि स्टेट बैंक ने शरह सूद 2% कम करके 17.5% कर दी है। यू रिमेंबर कोविड के दिनों में ये सिंगल डिजिट पे भी गई थी। अच्छा, अब ये है कि महंगाई की शरह की बात करें तो ये अगस्त में 9.64% पर आ चुकी है और आइंदा माह भी, यानी कि इस माह भी कमी का इम्कान है। तरक्की की शरह 2.5% से 3.5% तक रहने की तवक्को है। तो इस पर अभी हमारे पास कोई नहीं है। ये 2% जो कमी हुई है इससे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि ज़ाहिर है जब आपको, इससे ये होता है कि फिर आपको जो कर्ज मिलता है उस पर सूद जो है वो कम पड़ता है, तो सरमाएकारी का रुझान बढ़ता है। लेकिन अब देखते हैं कि इसके क्या फ़ायदे होंगे और ये तमाम तर मामलात क्या होंगे। लेकिन हम ये जो देख रहे हैं कि कर्ज प्रोग्राम पे वज़ीर आज़म भी थोड़ा ही कंसर्न हमें नज़र आए। उन्होंने ये कहा कि देखिए हमें इस कर्ज से जान छुड़ानी होगी, लेकिन हमें अपनी मईशत को मज़ीद बूस्ट देने के लिए एक और कर्ज प्रोग्राम की तरफ जाना पड़ा है। इससे पहले पाकिस्तान तकरीबन ये आई गेस 24वां प्रोग्राम है जो पाकिस्तान जो है उसको करने जा रहे थे। और हम ले लेते हैं लेकिन उसके बाद देने में हम परेशान हो जाते हैं। ओवर ही हमें इतना देना पड़ता है उसके ऊपर जो जाहिर है। लेकिन IMF से अगर मंजूरी ना हो तो उसके बाद होता ये है कि फिर दूसरा कोई मुल्क आपके ऊपर हाथ नहीं रखता, क्योंकि उनका एक तरीक़ेकार ऐसा है IMF का कि वो पहले ये पूछते हैं कि आप वापस लेंगे कैसे। खाकान नजीब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर खाकान जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये ज़रा फरमाइएगा कि ये जो ख़बर है IMF से मुताल्लिक आई है, इस जो अमाउंट हमें मिलना था पाकिस्तानी मईशत के लिए, जिसके हवाले से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया था, एग्जीक्यूटिव बोर्ड का एक मामला रह गया था, क्या आपकी एंटिसिपेशन है कब तक ये मामलात फाइनल हो जाएंगे? देखिए, मैंने हमेशा कहा कि प्रूडेंट पॉलिसी मेकिंग ये है कि पाकिस्तान को IMF की एंगेजमेंट के साथ चलाया जाए, और इसकी सादा वजह यह है कि $26 अरब जो इस साल हमें चाहिए, इसमें $12 अरब हमने दोस्तों के वापस करने थे जो मौखर हो रहे हैं, कमर्शियल लोन्स आने हैं, मल्टीलैटरल्स आने हैं। ये IMF की एंगेजमेंट के बगैर हम इकट्ठे नहीं कर पाएंगे और अनकंफर्टेबल होगा। बट जैसे ही IMF की एंगेजमेंट हुई है, एक स्टेबिलिटी है। अच्छा। उम्मीद ये है कि जो इस वक्त IMF ने इंडिया दिया है, उनकी जो स्टेटमेंट आ रही है कि विद इन दिस मंथ बोर्ड अप्रूवल, लाइकली डेट शायद लास्ट वीक ऑफ सितंबर होगी, ये बोर्ड में चला जाएगा। इसकी वजह ये है कि जो $12 अरब की कमिटमेंट्स चाहिए थी वो पूरी हो गई हैं फ्रॉम दी फ्रेंडली कंट्रीज के, वो मौखर कर देंगी ये पैसे। दूसरी बात, $2 अरब एक्स्ट्रा जमा करने थे, उसकी कमर्शियल कमिटमेंट भी है, कुछ ऑयल फाइनेंसिंग की भी है। सो एक मेन्यू सा बन गया है और पाकिस्तान उसको भी यूज कर सकता है, और वो कमिटमेंट जो है वो भी IMF के साथ कन्वे हो गई है। मैं 3 बातें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा, क्योंकि हम एक नया लोन लेने जा रहे हैं। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। ये तो बात तय है कि IMF के साथ एंगेज करना है। नंबर 2 जो बात तय नहीं है वो ये है कि ये प्रोग्राम जो है उसके कॉन्टूर क्या होंगे। अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है,
اس میں بہت سے بینچ مارکس آئیں گے, کنڈیشنالٹیز آئیں گی, ٹارگیٹس آئیں گے. سو بہت ہی حکومتی سطح پر اتھارٹیز کو کیئرفلی ڈیزائن کرنا ہے پروگرام کہ وہ ملک کے لیے اچھا بھی ثابت ہو اور لوگوں پر کم سے کم بھاری پڑے جو ولنریبل سیگمنٹ ہیں. یہ نمبر 2 بات ہے. اور نمبر 3 یہ بات ہے, ملک ایک نیا قرضہ لینے جا رہا ہے. اس کو قرضے کی مد میں سمجھیے, یہ ایک ٹائم ہے, ایک بریدنگ سپیس ہے. ملک کے سارے لوگوں نے, پرائیویٹ سیکٹر نے, پبلک سیکٹر نے, لوگوں نے, ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ 3 سال بعد ہم اس پوزیشن میں کیسے آئیں گے کہ 24ویں بار IMF کے بعد جو نکلیں گے تو 25ویں بار جانے کی پوزیشن میں نہ ہوں. یہ ایک پاکستان کی اسٹرکچر کو ٹھیک نہیں کرے گا, یہ پاکستان کو ایک بریدنگ سپیس دے گا. IMF پروگرامز کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے. اب میں نے جتنی بھی گفتگو کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اس کو سمجھیں. IMF آپ کے بجلی کے سیکٹر کو ٹھیک نہیں کرے گا, آپ کی ایکسپورٹس کو نہیں بڑھائے گا, آپ کی گروتھ کے فریم ورک کو نہیں پٹ ٹوگیدر کرے گا, بٹ وہ آپ کے جو امبیلنسز ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کا, انفلیشن کا, آپ کے جو مالیاتی خسارہ ہے اس کو سنبھالنے میں مدد دے گا. اور پلس دوسری جو کنٹریز ہیں ان کا ٹرسٹ آپ سے ہوگا, اور اگر آپ ان کی طرف جانا چاہتے ہیں, ان سے چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے فائنینشیل اسسٹنس ہو, تو وہ بھی ایک اعتماد ان کے پاس ہوگا. ڈاکٹر خاقان نجی صاحب, آپ نے کہا کہ IMF آپ کا بجلی کا سیکٹر جو ہے اس کے معاملات کو درست نہیں کر سکے گا ایکسپورٹ کے حوالے سے, لیکن اس وقت ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ہم بات کریں, بنگلہ دیش میں جو حالات ہیں, کیا ہم اس کا کسی طریقے سے ہمیں بینیفٹ مل سکتا ہے, یہاں پہ ہم اسے کسی طریقے سے بوسٹ دے سکتے ہیں؟ دوسرے, یہ 2% کمی ہوئی ہے شرح سود میں, اس کے کیا فائدے ہوں گے اور کتنے دور رس ہوں گے؟ آپ نے پہلی بات بہت اچھی سامنے رکھی ہے کہ IMF کی انگیجمنٹ کی وجہ سے آل فرینڈلی کنٹریز نے آپ کا $12 ارب کا قرضہ جو مؤخر کر دیا ہے اور $2 ارب نئے دینے کی پوزیشن میں بھی آ گئے ہیں. سو یس, دیٹ از ایگزیکٹلی وائی یو آر ود دی IMF کہ جو باقی لینڈرز ہیں وہ آپ کے ساتھ چل پڑیں, اور وہ کہتے بھی یہی ہیں جو آپ نے فرمایا ہے کہ اگر IMF کی انگیجمنٹ رہے گی تو یہ ہوتا رہے گا. اب فائدہ کیا ہوا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں, یہ بھی بات درست ہے. دیکھیے, جو میکرو اسٹیبلٹی ہے اس کا ایک اہم جز قیمتوں کے بڑھنے کی شرح کو نیچے لانا تھا. پاکستان 29% قیمتوں کے بڑھنے کی شرح میں تھا 2023 میں, 2024 آیا یہ 24% ہوئی, اور اب ہم 12% کے قریب ایوریج سمجھتے ہیں, ابھی 9.6% پہ آ گئی ہے. تو اس کا بینیفٹ کیا آیا؟ بینیفٹ امیڈیٹ یہ آیا کہ آپ کی شرح سود 22% تھی, 17.5 پہ آئی. Now I'm going to say something very very important and this is critical for Pakistan. جب پاکستان کا بجٹ آیا تو میں نے یہ دیکھا اور مجھے یہ فیلنگ ہوئی, میں تو اگری نہیں کرتا کہ آپ کو بجٹ کو اپروچ ہی ٹیکس سے کرنا چاہیے تھا, آپ کو اپروچ ہی ایکسپینڈیچر سائڈ سے کرنا چاہیے تھا. اور چونکہ 1800 ارب کے ٹیکسز آئے, بجلی کی قیمتوں میں ایک بڑا رد و بدل آیا 25 سے 30% کا, تو سارے جو بزنس کمیونٹی تھی, اور ہم تو سرویز دیکھتے ہیں, ہم ہر ایک سے بات بھی کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو, اینڈ مائی فیلنگ واز کہ دیر واز اے ڈاؤن ٹرن ان دی جسے کہیں گے ہوپ ان دی انڈائسیز, ان دی ایسپریشنز آف دی بزنس کمیونٹی. یہ اس وقت آیا جب بجٹ آیا. اب آئی تھنک کہ مانیٹری پالیسی جیسے کہہ رہی تھی کہ کیا فائدہ ہوگا, تو ایک چیز ہوگی آن اے لائٹر نوٹ, یہ اس طرح ہوگا کہ اگر ستی صاحب نے اب نئی گاڑی خریدنی تھی اور 22% وہ سمجھتے تھے کہ بہت زیادہ ہے ان کے لیے شرح سود بورو کرنے کے لیے لیزنگ کے, تو اب وہ آ گئی ہے 17.5% پہ, تو ان کو یہ فائدہ ہوگا. آخری بات 17.5 پہ آ گئے, 19.5 سے 17.5 پہ گئی ہے. اچھا, اب دس از اندر ویری امپورٹنٹ تھنگ فار دی پیپل آف پاکستان اینڈ کریٹیکل. دیکھیے, اب آپ کو کیا یہ سال دکھائی دے رہا ہے, دیکھیں اس کو سمجھیں. جہاں آپ کی تنخواہ لیٹ سے آپ دونوں کی تنخواہ ARY اس سال 15% بڑھا دیتا ہے, اور انفلیشن جب ختم کرتے ہیں ہم, اور یہ پورا ملک سمجھے اور یہ کرنا ہے ہم نے, اگر ہم انفلیشن سمجھتے ہیں 11-12% پہ اینڈ کرے گی, تو آپ کی ایکچوئل قوت خرید جو ہے وہ بڑھ جائے گی, بیکاز تنخواہ 3% زیادہ ہے کمپیئر ٹو. That's what matters. میں صرف ایک چیز جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو مہنگائی کی شرح جو کم ہوئی ہے, اگر ہم لائک پریکٹیکلی اسپیکنگ اف وی گو ان ٹو دا مارکیٹ, تو وہ کون سے ایریاز ہیں جہاں پر یہ مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے؟ کیونکہ اگر ریٹس میں اضافہ نہیں ہوا تو ریٹس وہیں کے وہیں ضرور دکھائی دے رہے ہیں. کم کیا چیزیں ہوئی ہیں, یہ کس طرح سے یہ ڈیفائن کیا جاتا ہے؟ یہ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے کیا یہ؟ تو ستی صاحب, آپ نے اس سے زیادہ اچھا سوال نہیں پوچھا ہوگا.
So let me explain this. वो actually चूंकि inflation को जब translate हम उर्दू में करते हैं तो वो महंगाई आ जाती है. That is not correct. महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई की बढ़ने की शरह में कमी हुई है. तो चीजें महंगी हो रही हैं, बट पिछले साल 24% महंगी हुई. यानी कि आप गए, आपने कोई चीज खरीदी, साबुन 100 रुपए का था, उससे पिछले साल वो 124 का हो गया. इस साल ऐसा नहीं है कि वो फिर दोबारा 24% महंगा हुआ है, बल्कि पिछले साल के मुताबिक इस साल जो महंगाई है वो अगर 10-12 एवरेज आ जाती है, 13 आ जाती है, पर अभी तक 9.6% महंगा हुआ. तो आपके बढ़ने की शरह या स्पीड ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस has come down to 9.6% compared to what it was in the previous year. कोई खातून जब ये खरीदने जाएंगे. But here's again a better news for the people of Pakistan. जो फूड प्राइसेस हैं उनमें ज्यादा स्टेबिलिटी है. अगेन मैं तो PBS के नंबर देखता हूँ, मैं तो डेटा अगर देखूँ, क्योंकि वीट बहुत बम्पर क्रॉप आई, राइस की क्रॉप बहुत अच्छी आई पिछले साल, फ्लड से निकल रहे थे, एग्रीकल्चर ग्रोथ आई. तो एक फूड प्राइसेस में बहुत स्टेबिलिटी है, कहीं नीचे भी गई है और ओवरऑल कम बढ़ी है. आई थिंक दिस इज द स्टोरी, लास्ट गुड स्टोरी, बिकॉज it's a new beginning for Pakistan. It's a good time. पाकिस्तान में इस वक्त जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हैं, सती साहब आप भूल गए थे, मैंने कहा फिर मैं तो बता ही. नहीं याद था मुझे, मैंने टंकी खाली करा ली है. अच्छा, ओके. सो हियर इज द स्टोरी ऑन दिस, राइट. अगर आप इंटरनेशनल प्राइसेस को वॉच करें, विच इज व्हाट यू हैव, ये भी अगर देखें ना, सच बोल रहा हूँ तो कोई पाकिस्तान की हुकूमत का इससे बहुत बड़ा ताल्लुक नहीं होता. एक इंटरनेशनल प्राइस आती है, उस इंटरनेशनल प्राइस को देखते हुए दुनिया की कीमत सेट होती है, पाकिस्तान की भी सेट होती है. जब मैं इंटरनेशनल ब्रेंट की प्राइस देखता था तो वो 85, 88, $90, that is where it was hovering. अभी मैं लाइव आपके सामने प्राइस देख रहा हूँ, वो $72. So obviously अगर एक 20% का वहां पे फॉल आया है तो पाकिस्तान में आई एम श्योर कि जो 15 को प्राइस आएगी और 16 मॉर्निंग को व्हेन ही गोस टू गेट पेट्रोल इन बिग कार, तो वो रियलाइज करेंगे कि उसमें 10-12 रुपए की कमी दिखाई देगी. चलिए, तो सत्ती के साथ साथ अवाम भी फिर इसको रियलाइज कर लेंगे कि कितनी कमी है. सदफ जब अपनी बड़ी गाड़ी में जाएंगी अपनी, तो वो भी यही होगा कि शी विल गेट दैट. 100 लीटर फ्यूल डलवाएंगी सदफ एक साथ. थैंक यू सो मच. डॉक्टर खाकान नजीर साहब हमारे साथ थे. और चलें जी, ये तमाम तर सूरत हाल है. अब देखते हैं जी किस तरह मजीद मामलात बढ़ते हैं. अब हम किस तरह अब ये है कि हर चीज़ से एतबार उठ चुका है. या आप यकीन करें, बाहर जाते हुए ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती थी वो पीना छोड़ दी, इमली आलू बुखारे के शरबत को हाथ नहीं लगाया कि पता नहीं पानी कैसा होगा, हेपेटाइटिस एटसेट्रा. बर्फ़ यूज़ करना छोड़ दी, जहाँ जहाँ ये गोला गंडा एटसेट्रा सारी चीज़ें अवेलेबल होती थी. एक चीज़ पे मैं रिलाई करता था कि जहाँ पर भी गर्मी लगी तो वहाँ पर जाकर गन्ने का जूस पी लिया. तो अब क्या गन्ने के जूस से भी अपनी तरफ से वो ज़ाहिर आपको खड़ा दूर करते हैं तो आप दूर से देख रहे होते हैं कि जी गन्ना जो है वो मशीन में डाल रहे हैं. साफ़ भी आप करवा लेते थे रिक्वेस्ट करवा के, लेकिन अब ये है कि पता चला है कि यहाँ पर भी गन्ने का जूस कम और केमिकल ज़्यादा मिल रहा होता है. सीरियसली ऐसे ही ये मामला. और ये लेकिन रश बहुत होता है और हमारे यहाँ कंसिडर ये किया जाता है कि इसके फ़वाइद बहुत हैं. ख़ास तौर पे हम जिस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे गर्मी बहुत होती है तो लोग गर्मियों में ख़ास तौर पे इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, बच्चे बड़े बुजुर्ग सब. तो ज़रा हम इस हवाले से आपको पूरा एक अहाता करके दिखाते हैं इस रिपोर्ट में. कराची में सबसे ज्यादा बिकने वाला गन्ने का जूस फरद बख्श और तवानाई से भरपूर मशरूब है या जहर. हर सड़क पर छोटे ठेलों से लेकर बड़े बड़े बाकायदा पत्थरों पर ये मशरूब बिकता है, जिसे आवाम खालिस गन्ने का रस समझकर पीती है. मगर दर हकीकत ये गंदी बर्फ के पानी और केमिकल के सिवा कुछ नहीं. गन्ने का किरदार तो इसमें सिर्फ नाम का ही होता है. हमने ये सुना है कि इसमें कोई फ्लेवर मिलाते और शक्रीन भी मिलाते हैं. पाकिस्तान में भाई कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आपको साफ़ सुथरी मिले, क्योंकि हर चीज़ ऐसे ही ओपन रखी जाती है मार्केट में और कोई उनकी सफाई का ख्याल तो है नहीं. यही वजह है कि बार बार निकले हुए रस को मशीन में दोबारा डालकर निकाला जाता है ताकि बर्फ मशरूब के साथ मिल जाए. सही तो नहीं है, सेहत के लिए तो बेहतर नहीं है, बस गर्मी की वजह से मजबूरी में पी रहे हैं. पहले की चीज़ें होती थी देसी वाली,
اب وہ چیزیں نہیں ہیں. واضح رہے یہ گنا نہ تو صاف کیا جاتا ہے نہ ہی دھویا جاتا ہے, صرف کپڑا پھیر کر صاف کر لیا جاتا ہے جو کپڑا خود بھی گندا ہوتا ہے. بظاہر صحت بخش دکھنے والا یہ گنے کا رس انسانی صحت کے لیے مضر ہے, لیکن شہری پھر بھی اسے پینا پسند کرتے ہیں. کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ روحا فاطمہ, ARY نیوز کراچی. ظالمو تہاڈا ککھ نہ رہے, ہر چیز پہ بھروسہ اٹھ گیا, اب بندہ کرے تو کیا کرے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ گزشتہ دنوں ہوا یہ کہ سندھ فوڈ اتھارٹی, سب کچھ اچھا تھا لیکن سندھ فوڈ اتھارٹی نے ایک جگہ چھاپا مارا اور پھر ایک ایسا جعلی گنے کا جوس انہوں نے برآمد کیا کہ ہم حیران رہ گئے. اچھا, اس سے پہلے جی کیمیکل ملا دودھ اور یہ ساری چیزیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یوریا ووریا ایٹسٹرا ایٹسٹرا. یہ جو منظر ہے یہ ذرا دیکھیے, مطلب یہ دیکھیں آپ, پانی تھا اس میں کیمیکل ڈالا اور یہ گنے کا جوس بن گیا. واہ, کیوں اتنی مشکل ہم کریں کہ پہلے گنا خریدیں, اس کا جوس نکالیں. یہ جوس تیار ہے اور یہ زہر لوگوں کو فروخت کیا جاتا ہے. سو ایزی, کوئک ریسیپی, ڈیجیٹل دور کی کوئک ریسیپی. اب مجھے پتہ چلا کہ مشین کے دوسری طرف جھانکنے کیوں نہیں دیتے تھے. اللہ اکبر, 2 گلاس. میں تو سوچ رہا ہوں کہ اب تک جو سینکڑوں گلاس میں نے پیے ہوں گے اس میں سے کتنے کیمیکل والے ہوں گے. بھائی آپ کو یاد ہے وہ جو دودھ میں بھی دکھا ہے, حالانکہ اس میں تو کلر بھی نہیں ہوتا, لیکن اس میں بھی ہم نے اسی طرح کے مناظر دیکھے تھے کہ پانی ڈال کے اس میں جو کیمیکل ڈالا تو اس کے بعد اس میں تو یوریا, سرف اور نہ جانے کیا کیا ملتا ہے. یہ پہلے یہ پانی تھا, یہ دیکھیں آپ, اس کے بعد اس میں ڈل رہے ہیں لوازمات. اور یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ کھلا دودھ جو ہے بچوں کو پلایا جاتا ہے, گھروں میں آتا ہے لوگ, اور ہاتھ سے ملایا جا رہا ہے. نہ یہ جو ڈیری فارمرز ہیں ان کی منتیں ترلے, نہ بھینسوں کی منتیں کرنا, نہ ان کو ٹیکے لگانا, اور یہ دودھ دستیاب. اور آپ یہ یقین کیجئے کہ اس کے اوپر بلائی بھی آ جاتی ہے. اور ان کی شاپ پر لکھا ہوگا ماشاء اللہ الحمدللہ. سو یہ ہماری خالص دودھ دستیاب ہے, یہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ بھینس کا خالص ہے. سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں جس طریقے سے ہو رہا ہے. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے فوڈ سیفٹی آفیسر ختیجہ سرفراز. تھینک یو سو مچ ختیجہ فار جوائننگ اس. اور اسی حوالے سے ہم ظاہر ہے DG فوڈ اتھارٹی سے بھی بات کریں گے. ختیجہ, سب سے پہلے بتائیے گا, یہ تو میں دیکھ کے حیران ہوں, اور مطلب یہ کتنا پھیلا ہوا ہے, پہلے تو یہ بتائیں. آپ لوگوں نے تو ایک ابھی آئیڈینٹیفائی کیا, کتنا پھیلا ہوا ہے. السلام علیکم, تھینک یو فار انوائٹنگ. اچھا, یہ ہے کہ سندھ فوڈ اتھارٹی کی جب انسپیکشن سٹارٹ ہوئی ہے تو DG صاحب جو ہے ہمارے سندھ فوڈ اتھارٹی کے سر مزمل, ان کا بہت زیادہ ایمفسائز تھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ ڈیلی کی انسپیکشن کریں تو اس میں ایڈلٹریشن وغیرہ کو جو ہے وہ چیک کریں, اور ان پروڈکٹس میں جو کہ موسٹ کنزیومیبل ہیں, جیسے گنے کا رس ہو گیا, دودھ ہو گیا, پانی ہو گیا. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ چھوٹے بچے سے لے کر بڑے سے لے کر اولڈ ایج تک کے جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو کنزیوم کر رہے ہیں. تو جب ہم لوگوں نے انسپیکشنز کی ہیں تو پتہ چلا ہے کہ اچھا آپ دیکھیں گے گنے کا جو جوس ملتا ہے وہاں پر ویسے ہی ہائیجین کا بڑا ایشو ہوتا ہے. جی, ہیپیٹائٹس تو آرام سے, ایسے ہی کیونکہ فلائز اتنی اڑ رہی ہوتی ہیں وہاں پہ, اور جو شوگر کین وغیرہ وہ اتنا گندا. آپ گلاس بھی دیکھیں گے تو وہ گندے پانی میں سے اسی کو ہی دھو کے نکالیں گے. یہ تو ایسی چیزیں جو ویزیبل ہیں, جو ویزیبل ہیں آپ لوگوں کے لیے. جو آپ اگر ہائیجین کی بات کریں, یہ تو ایک ایسا ہے کہ ان ہائیجینک آپ کو سامنے ہی دکھ رہا ہے, لیکن اب جب ہم لوگوں نے انسپیکشن کیے تو پتہ چلا ہے کہ وہ جو گنے کا جوس ہے وہ گنے سے بن ہی نہیں رہا, وہ کیمیکل سے بنایا جا رہا ہے. یہ جو کام کر رہے ہوں گے ایک عرصے سے کر رہے ہوں گے اور کیموفلاج کر کے کر رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں چلے کہ کس طریقے سے ہو رہا ہے. یہ پکڑا کس طرح سے گیا؟ دراصل یہ کیا کرتے ہیں کہ جو گنا ہوتا ہے اسی کے اندر ہی کیمیکل ایسے ایڈ کر دیے جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہو. لوگوں کو لگتا ہے کہ گنے کا رس نکل رہا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ کیمیکلز جو ہے وہ ایڈ ہوئے ہوتے ہیں. تو جب ہم لوگوں نے انسپیکشن کیے تو اس میں جب اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی ریڑھی بنی ہوتی ہے, چھوٹے چھوٹے ان کے پاس جو ہے وہ کبڈز بنی ہوئی ہوتی ہیں, تو اندر جب انسپیکشن کیے تو پتہ چلا کہ بھائی کیمیکلز نکل رہے ہیں. یہ کیمیکلز ہیں کیا؟ بار پہ یہ جو جوس نکال رہے ہوتے ہیں ڈال کے, یہی وجہ ہوتی ہے. یہی ہوتا ہے کہ وہ اسی میں ہی کیمیکل ایڈ کر کے, کیونکہ وہ تو آپ کا جو بگاس ہے, مطلب جو اس کا کیا کہتے ہیں گنے کے رس کے بعد جو آپ کا وہ نکلتا ہے, ڈسکارڈڈ آئٹم نکلتا ہے, بگاس کہلاتا ہے, تو وہ جو ہے اسی کو ہی بار 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 وہ اسی مشین میں نکال رہے ہوتے ہیں, اور برف ایڈ کر کے کیمیکلز جو ہے وہ دراصل اس میں سیکرین ایڈ کیا جا رہا ہوتا ہے. سیکرین جو ہے وہ آرٹیفیشیل سویٹنر ہے. تو اب اگر آپ اس کی نیوٹریشنل ویلیو دیکھیں گے تو شوگر سے وہ 400 ٹائم 500 ٹائم بچپن میں بڑی کلفیاں کھائی ہم نے سیکرین کی. جی ایسے ہی ہے. تو وہ سیکرین بہت زیادہ ہیلتھ کے لیے بھی بہت زیادہ افیکٹو ہے.
وہ ایڈ کیا جا رہا ہوتا ہے. اس میں چاک پاؤڈرز ڈالے جا رہے ہوتے ہیں گاڑھا کرنے کے لیے. ایون واشنگ سوڈاز ڈالا جا رہا ہوتا ہے تاکہ فارم بن جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گنے کا جوس جب نکلتا ہے, دودھ میں بھی ڈالتے ہیں جی جی, تو اس میں جو ہے وہ فارم آ جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے پریزنٹیشن بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے. نان فوڈ گریڈ کلرز ڈالے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ گنے کا رس تو ایک لمٹ تک نکلے گا گنے میں سے. اس کے بعد یہ سارے کیمیکل ملا کے وہ جوس کے نام پہ کیمیکل کا پانی ملا رہے ہوتا ہے. کیمیکل کا پانی سب بچے پی رہے ہیں, بڑے پی رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر بہت سارے ہیلتھ کے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں. پیٹ میں درد ہو رہا ہے آپ کے, اکثر منہ کے جراثیم بھی مر جاتے ہوں گے اس سے. ویسے یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا, یہ ہوتا ہی ہے کہ یہ بیسکلی پوٹلی ایک بنا کے رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو یوزڈ گنے کا وہ گنا ہوتا ہے اس کو دوبارہ بار بار یوز کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر کیا کرتے ہیں 3-4 ان کے پاس بالٹیاں ہوتی ہیں جن کے اندر ادھر سے ادھر ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ اتنی ہاتھ کی صفائی کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کس طرح سے ہو رہا ہے. اچھا, دودھ میں بھی اسی طریقے سے کارنامے ہوتے ہیں نا, اب یوریا بھی یوز کرتے ہیں. دودھ میں بھی بہت زیادہ ایڈلٹریشن ہو رہی ہے. اگر دودھ کے ایڈلٹریشن کی بات کریں تو 1% بھی دودھ نہیں ہے نا, پانی میں ساری چیزیں پانی ملا کے, کیونکہ پانی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ دودھ میں پانی مکس کریں گے تو وہ ایک اتنا زیادہ تھن ہو جائے گا, پتلا ہو جائے گا کہ آپ کو پتہ چلے گا دودھ کا. تو اس کو گاڑھا کرنے کے لیے یہ اسٹارچ بھی ڈال رہے ہوتے ہیں, اس کی ڈینسٹی کو بڑھانے کے لیے یوریا ایڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں. نائٹروجن کے اماؤنٹ کے لیے جو ہے وہ میلامائن کیمیکل ہے وہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے. ان سے کیا ہے کہ کڈنی سٹونز کا بھی آج کل بڑا مسئلہ آ رہا ہے. بچوں کے اندر جو ہے وہ رینل سٹونز اور کڈنی کے افیکٹ. ہمارے ساتھ اس وقت ڈی جی سندھ فوڈ اتھارٹی مزمل حالی پورٹر صاحب موجود ہیں. خدیجہ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. تو ڈی جی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ بھائی میں تو حیران پریشان ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک مشروب تھا جس پہ بھروسہ ہوا کرتا تھا, لیکن سندھ فوڈ اتھارٹی, اللہ ان کا بھلا کرے آپ لوگوں کا, کہ آپ نے یہ چھاپا مارا, اب اس سے بھی بھروسہ اٹھ گیا. اب تو لگتا ہے کہ سادہ پانی کی بوتل گھر سے کیری کر کے ہی جانا پڑے گا. تو تھینکس ٹو یو کہ آپ نے یہ کیا, لیکن یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا کارنامہ تھا جو آپ لوگوں نے انجام دیا ہے. کیسے یہ پاسبل ہوا کہ یہ پکڑا آپ نے ان لوگوں کو؟ اینڈ ہی وونٹ جسٹ بی دا اونلی ون. Yeah, thank you, Ashfaq. Thank you very much for having me and Khadija over there. She is a food safety officer. Abhi hum, as Sindh Food Authority, we are working actually on restructuring the overall authority. تو اس پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس سارے ٹیکنیکل اسٹاف ہیں, پبلک اینالسٹ ہیں, فوڈ سیفٹی سائنسز سے ریلیٹڈ جو بھی ہماری جو ٹیمز ہیں وہ ورک کر رہی ہیں. لٹرلی اسپیکنگ پہلے جو تھا ہم آؤٹ آف 30 ڈسٹرکٹس اونلی 16 ڈسٹرکٹس کو فوکس کر رہے تھے. ابھی ہم پورے 30 ڈسٹرکٹ دا ہول پروونس وی ہیو ڈپلائڈ دا ٹیمس ایوری ویئر. ابھی کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری لیڈی آفیسرس بھی ہیں جو کہ صبح ہو شام ہو ہماری ٹیمز جا رہی ہے, وزٹ کریے آن دا بیسس آف دی انفارمیشن. اور ایشو یہ کہ دیکھیں آپ نے وہ دودھ والی ویڈیو بھی چلائی, گنے کے رس کی آپ نے بات کی, مطلب اپیرنٹلی اٹ سیمس لائک ایوری تھنگ از سو فائن. آپ کو جو پریزنٹ چیز ہو رہی ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا بات ہے, ٹیسٹ از سو ڈیلیشیس, ایوری تھنگ از سو کول. بٹ ان ریئلٹی آپ دیکھیں کہ وہ ان کے پاس نہ بھینس ہے, نہ بکری ہے, نہ گائے ہے, لیکن دودھ پھر بھی وہ سیل کر رہے ہیں. ہم نے اس ٹائپ کے اچھے خاصے ریٹس کیے ہیں. وی آر ورکنگ آن دی انسپیکشنز. اتھارٹی اس پہ فلی کام کر رہی ہے. اس پہ آپ لوگوں کی ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ نے کہا بہت سارے ریٹس کیے. مزمل صاحب, میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ آپ لوگ جاتے ہیں, چھاپا مارتے ہیں, پکڑتے ہیں, فائن کرتے ہیں, کہیں گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں, پھر آپ لوگ چلے جاتے ہیں. اس کے تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے دن, اگلے دن وہ دوبارہ سے کاروبار شروع کر دیتے ہیں, کہیں اور شروع کر دیں گے, وہی جوس بیچنا شروع کر دیتے ہیں. تو کس کو اسائن کرتے ہیں؟ کمشنر کو کرتے ہیں, ایس ایچ او کو کرتے ہیں, یہ مانیٹرنگ کون کرتا ہے پھر ان کی؟ دیکھیں, فوڈ اتھارٹی جو فوڈ سے ریلیٹڈ, پھر وہ تندور سے لے کر آپ 5 اسٹار ہوٹلس تک جائیں, ساری کی ساری جورسڈکشن ان ٹرمز آف دا کوالٹی, ان ٹرمز آف سیفٹی آف فوڈ, وہ فوڈ اتھارٹی کی ہے. یہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ایشو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے اوپر ایکشن لے لیا, مانیٹرنگ کی, ان کو فائن کیا, اس کے بعد وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہاں سے علاقہ چھوڑ کے کسی اور ڈسٹرکٹ میں چلے جاتے ہیں, تو نیچرلی اٹس اے ویشس سائیکل جس کو ہم نے بریک کرنا ہے. اکثر تو وہیں پہ دوبارہ سے اسی جگہ پہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. دوبارہ سے اسی جگہ پہ اسٹارٹ بہت کم ہوئے ہیں ہمارے کیس میں. جب سے میں ہماری ٹیم کو یہاں پہ 2-2.5 مہینے ہو گئے. وی آر ورکنگ آن اٹ. اور ہم اس پہ جو ایکشنز لے رہے ہیں, جو ہمارے ایکٹ کے حساب سے, جو ڈفرینٹ کائنڈز آف لاز ہیں, ہم ان کے خلاف FIR بھی جا سکتے ہیں, ہم ان کے خلاف کورٹس کے اندر جا سکتے ہیں, ان کے اوپر فائنس لگا سکتے ہیں, اور سارا کچھ کر رہے ہیں.
اور دوسرا میں یہ کلچر بھی چینج کرنا چاہ رہا ہوں. ہم پوری اتھارٹی کا مل کے گورنمنٹ کی فل سپورٹ ہے اینڈ وی تھنک کہ وہ جو ایک ڈفرینٹ فیل آتا ہے پبلک کو کہ یار اتنی زیادہ فائنز ہو رہی ہیں ہمارے اوپر, لیکن جب ہم فائنز کر رہے ہیں ان کے اوپر جو اڈلٹریشن کر رہے ہیں گنے کے جوس میں ہو, دودھ میں ہو, ایون گوشت کے اندر, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہماری صحت بہت ہی اس رسک پہ ہے جس کو ہم نہیں افورڈ کر سکتے. مزمل صاحب ایک چیز فرمائیے گا کہ یہ فوڈ اتھارٹی, پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ہم اکثر سنتے تھے, لیکن نومبر 2018 میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ مضر سے گوشت کھانے سے اور کھانا کھانے سے ایک ریسٹورنٹ میں کچھ بچوں کی اموات ہوئی تھی, اور اس کے بعد ہم نے سندھ فوڈ اتھارٹی کے کردار پہ بات کی تھی کہ یہاں پر بھی ایک محکمہ ایگزسٹ کرنا چاہیے. اس وقت کوئی فیسلٹیز نہیں تھی, اسٹاف بھی نہیں تھا. اب تک کیا سندھ فوڈ اتھارٹی کے اندر بہتری آئی ہے, اور خاص طور پر یہ کوئی لیبارٹریز آپ کی اپنی ہیں, کتنا اسٹاف ہے آپ کا, کس طریقے سے آپ چیزوں کو ٹیکل کرتے ہیں, اور اگر ہم کوئی کام ایسا ہوتا دیکھیں تو ہاؤ ڈو وی ریچ آؤٹ ٹو یو, ہاؤ ڈو پبلک ریچ آؤٹ؟ تھینک یو فار دس کوشچن. دیکھیں وی آر رائٹ ناؤ ورکنگ آن دا ریسٹرکچرنگ آف دی ہول اتھارٹی. رائٹ ناؤ ہم پورے کے پورے پروونس میں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر وی آر اویلیبل, ہماری ٹیمز اویلیبل ہیں, ان کے پاس گاڑیاں ہیں. نمبر 2, ہماری اپنی لیبس ہیں. کراچی یونیورسٹی میں ایک کولابریشن کے ساتھ ہم نے ایک لیب بنایا ہوا ہے. ابھی کچھ دن پہلے میری مرتضیٰ وہاب صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی, اس میں ہم کے ایم سی کی ایک بلڈنگ ہے پرانی, اس میں ایک اور لیب بنا رہے ہیں. جامعہ شروع کے ہمارے ایک لیب ہے جس کو ہم فنکشنل کرنے جا رہے ہیں. ابھی کچھ عرصے کے بعد ہماری اور بھی 2 لیبس بنیں گی, ایک ٹنڈو جام یونیورسٹی میں اور ایک روڑی والے علاقے میں. تو پورا پروونس وی آر ورکنگ آن اٹ, نمبر 1. نمبر 2, جس طرح آپ نے پوچھا کہ آپ کیسے کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ, ہم نے اپنا کمپیوٹر سیل بنایا ہوا ہے. ابھی ہم نے آفس ریسنٹلی شفٹ کیا ہے, ہم آپ کے ساتھ نمبر بھی شیئر کر لیں گے آفٹر دی انٹرویو. اور یہ باقی جو دوسری چیزیں ہیں اس میں آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ کے تھرو بھی آئیں گے. ہم اپنے ایپ بھی بنا رہے ہیں, ہماری آفس آپ کے لیے ہر وقت کھلی ہے, اور ایوری تھنگ از اویلیبل. ہم ویسے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ٹچ میں ہیں. چلے جی, وی وش یو دا بیسٹ, اور لیٹس ہوپ سو کہ حالات آپ دیکھیں کہاں پہ چلے گا. اب بھائی سادہ پانی لے کے گھومیں. تھینک یو سو مچ مزبل حسین حالی پورٹر صاحب اور خدیجہ, آپ بھی تشریف لائیں یہاں پر. یو آر فوڈ سیفٹی آفیسر, آپ کی ذمہ داری ظاہر ہے کہ کہیں زیادہ ہے کہ جانا پڑتا ہے, دیکھنا وغیرہ ہوگا, اینڈ یو ایکسپلینڈ اٹ پرفیکٹلی. تو بھائی احتیاط کریں. اب میں کیا کہوں, کیا مطلب مزید آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ آپ نے دیکھ لیا کس طریقے سے گنے کے جوس بن رہا ہے, کس طریقے سے دودھ تیار ہو رہا ہے, دودھ بھی چھوڑ دیں, چائے بھی چھوڑ دیں. اور اگر آپ کو کہیں خدشہ ہے تو پوائنٹ آؤٹ کریں, جیسے کہ یہاں پر ڈی جی صاحب بیٹھ کے سارے نمبر سب کچھ بتا رہے تھے, رابطہ کریں کسی بھی طریقے سے, اور ان لوگوں کو ضرور سزا دلوائیں. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. کچھ خبر ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. کراچی میں رینجرز اور پولیس نے نارتھ کراچی میں کارروائی کرتے ہوئے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے. نذیر شاہ مزید تفصیلات دیں گے اس سے متعلق, بتائیے گا جی. تو نذیر سے ہم بات کریں گے کہ مزید کیا بتانا ہے. ترجمان رینجرز کے مطابق جنید, خرم اور احمد, یہ دکان کے منظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں, دکان میں لوٹ مار کر رہے تھے, اور ڈیوٹی پر موجود رینجرز اہلکاروں نے پھر فوری کارروائی بھی کی. اچھا, ملزمان سے 3 پسٹل, 3 موٹر سائیکلیں, 5 موبائل فونز برآمد ہوئے. جس طریقے سے یہ کارروائی ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں, دکان کے اندر جا کر ڈکیتی کی گئی ہے باقاعدہ, اور یہ جو ملزمان ہیں یہ متعدد وارداتوں میں ملوث بھی ہیں. کیا بات ہے جی. اور اس کے اندر رینجرز اہلکار پہنچے اور ان کی جانب سے کارروائی کی گئی اور دھر لیا گیا ان ملزمان کو. تو کیا زبردست بات ہے. ہم اکثر یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بر وقت کارروائی نہیں ہوتی اور بر وقت ایسا نہیں ہوتا, لیکن یہاں پر ایسا ہوا. تو ہیڈس آف ٹو دیم جی. جی ڈیفینیٹلی. نذیر شاہ آ گئے ہمارے ساتھ. جی نذیر شاہ بتائیے جی, یہ کارروائی تو ہم نے دیکھی اور ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے, تو یہ کیوں کر ممکن ہوا کہ اتنی جلدی یہ رینجرز اہلکار وہاں پر پہنچے؟ ہیلو جی نذیر, کین یو ہیئر اس؟ جی جی بالکل. اچھا بتائیے گا کہ یہ ممکن کیسے ہوا؟ عموماً تو واقعات ہو جاتے ہیں اس کے بعد اطلاع پہنچتی ہے, یہ اطلاع اتنی جلدی کیسے پہنچی؟ وہاں سے گزر رہے تھے رینجرز اہلکار, ہوا کیا؟ دیکھیں رینجرز کی جو 1101 پر بھی رینجرز کو اطلاع دی جاتی ہے, اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ رینجرز اور پولیس کی جو نارتھ کراچی میں کارروائی ہوئی, اس میں 3 ملزمان کو اس وقت رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا جب وہ ایک اسٹور کے اندر ڈکیتی کر رہے تھے. کہ اسی دوران رینجرز کو اطلاع موصول ہوئی, اور دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ایڈیٹڈ ہے, کہ کافی یہ لمبی ویڈیو تھی. اس کے اندر
دکھایا گیا کہ اچانک سے باہر جب رینجرز پہنچی تو ملزمان کو جیسے ہی پتہ چلا تو انہوں نے پہلے باہر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن جب رینجرز اہلکار اندر آئے تو وہ دکان کے اندر کی جانب بھاگے اور ان ملزمان کے قبضے سے 3 پستول، 3 موٹر سائیکلیں، 5 موبائل فون برآمد ہوئے ہیں۔ ان کے نام جنید، خرم اور احمد ہیں، جو بتایا جا رہا ہے کہ اسٹریٹ کرائم کی درجنوں وارداتوں میں یہ ملوث ہے، جن کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا ہے اور اب مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اور رینجر کا یہی کہنا ہے کہ کوئی بھی واردات یا اس طرح کا چیز دیکھے تو فوری طور پر 1101 پر اطلاع دے تاکہ بروقت کارروائی کی جا سکے۔ جی بہت شکریہ نذیر آپ کا۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ جلسے کی اجازت نہ دینے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے ڈی سی لاہور سے جواب طلب کر لیا ہے اور عابد خان مزید تفصیلات اس کی دے رہے ہیں، بتائیے گا جی۔ بالکل جی، لاہور ہائی کورٹ۔ جی عابد، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے، جی بتائیے۔ جی بالکل جی، لاہور ہائی کورٹ میں آج جو اکمل خان کی جانب سے توہین عدالت کی درخواست کی سماعت ہوئی اور عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے ڈی سی لاہور سے جواب طلب کر لیا ہے۔ عدالت کو یہ بتایا گیا کہ عدالت نے یہ حکم دیا تھا کہ جلسے کی اجازت کے لیے متعلقہ حکام کو درخواست دی جائے اور وہ اس پر فیصلہ کریں، مگر ڈی سی لاہور کو درخواستیں دی کہ مینار پاکستان یا کسی بھی جگہ ان کو جلسے کی اجازت دی جائے پی ٹی آئی کو، مگر آج تک اس پر اقدامات پر عمل نہ کرنا جو ہے وہ تو کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سزا۔ اچھا جی، بہت شکریہ عابد خان، آپ نے ہمیں تفصیلات جس حد تک آپ دے سکتے تھے آپ نے دی۔ اب ہم بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ جلدی سے ہم بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کی طرف اور یہ امپورٹنٹ آج کل ایشو بہت زیادہ اہم ہے۔ بچے جو ہیں ان کا اٹینشن اسپین، یعنی کہ اگر وہ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں یا انہیں کچھ اپنا کام کرنا ہے تو وہ اس کو اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ موبائل فون کا اور یوٹیوب دیکھنا، ویڈیوز دیکھنا استعمال اتنا بڑھ گیا ہے کہ انہیں پھر وہ مزہ نہیں آتا، بوریت لگتی ہے انہیں پڑھنے۔ تو اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے نفسیات ڈاکٹر ثنا حسین۔ ثنا، یہ بڑا مسئلہ ہے، تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل فار جوائننگ اس۔ ایک بڑا مسئلہ اس اعتبار سے ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو کمپنیز ہیں ان کا الگوریدم ایسا ہے کہ دے آر ورکنگ آن ریلز، دے آر ورکنگ آن شارٹس۔ پہلے بڑی بڑی ویڈیوز ہوتی تھیں اور اب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز، اور ہم ان پہ گھنٹوں گھنٹے لگے رہے ہیں تو ہمیں بھی وقت گزرنے کا احساس نہ ہو۔ بچے بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے ان کی اسٹڈیز پر کہ دے کین ناٹ فوکس۔ واٹ آر یور تھاٹس؟ اوکے، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ باقی بچوں کا جو ہے اٹینشن اسپین جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ کم ہوتا جا رہا ہے، رائٹ۔ اب اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے ان کی جو ہے مینٹل ڈیولپمنٹل جو اسٹیٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ سلو ہوتی جا رہی ہے، اس پر افیکٹ ہو رہا ہے۔ ان کی لینگویج کی ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت زیادہ اثر ہو رہا ہے، ان کی کوگنیٹیو ایبلٹیز کے اوپر، ان کی میموری جو ہے وہ بہت بری طریقے سے اثر انداز ہو رہی ہے۔ اور ابھی ہم بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے ڈوپامین کے لیول کی، ٹھیک ہے۔ آپ اگر کسی ایسی ایکٹیویٹی کے اندر انگیج ہیں جو آپ کے لیے ریوارڈنگ ہے اور تو آپ کا جو برین کا سسٹم ہے اور ایسے ہارمونز جو ڈوپامین ہے جو آپ کی پلیجریبل ایکٹیویٹیز کے اندر جو وہ ریلیز ہوتا ہے، آپ کو اور زیادہ پلیجر فیل کراتا ہے، تو وہ ریلیز ہوتا رہتا ہے۔ جب بھی اس کی اوور ریلیز یہ زیادہ ہوتا جا رہا ہوتا ہے تو آپ کو اور اس کی ڈوز چاہیے ہوتی ہے، ہائی ڈوز چاہیے ہوتی ہے۔ اس لیے آپ مستقل اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انگیج رہتے ہیں کہ جب تک یو فیل گڈ، اور پھر آپ کو اس سے زیادہ اور زیادہ اچھا چاہیے کہ اور زیادہ سنسیشنل سیکنگ، اور زیادہ جس سے آپ کو جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خوشی کا احساس ہو۔ اسی کی وجہ سے ایڈکشن ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے اور پھر ہمارا مائنڈ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، لیس سینسٹیو ہو جاتا ہے، رائٹ۔ اور ہمارا امپلس کنٹرول ہم کھو دیتے ہیں کیونکہ ہمیں اس ایکٹیویٹی کے اندر مزہ نہیں آ رہا ہوتا، ہمیں نارمل چیزیں ہمیں بور کر رہی ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ اور زیادہ سنسیشنل سیکنگ ایکٹیویٹی میں انوالو ہوا جائے، خاص کر جب آپ گیمنگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، گیم کے اندر جب انڈلج ہو جاتے ہیں اس وقت اور زیادہ آپ کا جو ہے اس وقت یہ ایشو آتا ہے کہ اس وقت وہ ڈوپامین ریلیز ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کو اور زیادہ ڈوز چاہیے ہوتی ہے مزید۔ دیر واز اے اسٹڈی جو یہ بتاتی ہے کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم بنایا گیا ہے یہ ایکچولی گیمنگ کو ہی دیکھ کے کہ کیا پیٹرن ہے اس کو دیکھ کے سارے ساری چیزیں، ایون کہ گیمبلنگ میں بھی اسی طریقے سے ڈوپامین لیول کا معاملہ ہوتا ہے، حالانکہ لوگ وہاں پہ ہار رہے ہوتے ہیں۔ اب کیا جائے، کیونکہ پیرنٹس خود بھی موبائل نہیں استعمال کرنا ترک کر رہے ہیں، بچے انہی سے سیکھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں۔ یس بالکل۔ اچھا، اس چیزوں کے اندر جو ہے نا سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو، سب سے پہلے تو
تو اپنے بچے کو جاننا ہے. اب جاننے سے کیا مراد ہے؟ جاننا یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا جتنا اٹینشن اسپین ہے بچے کا اتنا اٹینشن اسپین جو ہے وہ نہیں ہوتا, وہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے. لائک اگر 5 سال کا بچہ ہے تو اس کا اٹینشن اسپین تقریباً 15 منٹ تک ہوگا جو مستقل وہ رہ سکے. اور عام آدمی کا 45 منٹ. عام, ہاں یس ٹھیک ہے. سو آپ اپنے اٹینشن اسپین سے بچے کے اٹینشن اسپین کو کمپیئر نہیں کر سکتے, رائٹ. سو سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ کتنی دیر کا ہے, اور پھر یہ ہے کہ وہ کون سی ایکٹیویٹیز کے اور کون سا ٹائم پہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ فوکسڈ ہوتا ہے, اس کا اٹینشن اسپین رہتا ہے. صبح کے وقت, رات کے وقت, شام کے وقت. اگر آپ کو اس کو ایسی کسی پلیجریبل یا پڑھائی لکھائی والی ایکٹیویٹی کے اندر انڈلج کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سے ٹائم پر بچہ آپ کا زیادہ فوکس کرتا ہے. دین اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے ارد گرد ڈسٹریکشن کون کون سی, رائٹ, کس چیز سے وہ زیادہ ڈسٹریکٹ ہوتا ہے. لیکن سب سے زیادہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی اپنی انرجی بھی ڈسٹریکٹنگ ہوتی ہے, رائٹ, کیونکہ اس وقت بچے کے اندر آٹومیٹکلی ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے, انرجی ہوتی ہے. سو اگر آپ اس کو کوئی فوکس کروانے والی ایکٹیویٹی کے اندر جو ہے وہ انڈلج کر رہے ہیں تو اس سے پہلے اس کو ایسی ایکٹیویٹی میں انڈلج کر دیں لائک ککنگ ہے, ٹھیک ہے, یا سائیکلنگ ہے, جس سے وہ تھوڑا سا اس کی جو انرجی ہے وہ برن ہو جائے. اچھا ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ہمارے بچپن میں یہ سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, موبائل فون, اسمارٹ فونس نہیں تھے. ٹینشن اسپین کا مسئلہ اس وقت بھی تھا, لیکن وہ اس طریقے سے بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی تھی تو وہ ہو جاتا, پورا ان کا ہو جاتا تھا کہ کھیل کے آئے تو اب پڑھنا ہے. اب یہ ہے کہ یہاں پر بچے اسکول میں لیٹس ایزیوم پڑھنے جاتے ہیں. آپ نے بتایا کہ 5 سال کے بچے کا اٹینشن اسپین 15 منٹ ہے, ہو سکتا ہے 10 سال کے بچے کا 30 منٹ ہو. جو بچوں کے پیریڈ جو ہوتے ہیں, کلاسز ہوتی ہیں, تقریباً کوئی 1 گھنٹے تک کی ہوتی ہیں, تو وہ اٹینشن کہاں سے وہ وہاں پر. اچھا, لیکن اسکول کے اندر یہ سسٹم رکھا جاتا ہے کہ مستقل آپ کو نہیں پڑھایا جاتا, ساتھ ساتھ ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز کے اندر, ہینڈز آن ایکٹیویٹیز کے اندر بھی انڈلج کیا جاتا ہے, رائٹ, ٹھیک ہے. تو یہاں پر ضرورت ہے کہ اس طرح کی انٹرونشن کی جائیں کہ جہاں پر بچوں کو ساتھ ساتھ ہینڈز آن ایکٹیویٹیز کروائی جائیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ صرف اور صرف ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی جگہ پہ فوکس ہے, کیونکہ ہم ایک چیز پہ ایک ہی دیر تک, اتنی دیر تک زیادہ فوکس نہیں کر سکتے. تو جب ہم ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہوں گے تو ہماری سارے کے سارے جو ہے موومنٹ بھی ہوتی رہے گی, ہمارا مائنڈ بھی اس تک فوکس رہے گا, سو ہمیں زیادہ مزہ آئے گا اور ڈسٹریکشن لیس ڈسٹریکشن ہوگی ہمارے پاس. آل رائٹ, چلیں ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ بڑوں کے حوالے سے بھی کچھ بتا دیں, ہم کس طریقے سے اپنا اٹینشن اسپین ٹھیک کریں. ہاں, ہمیں بھی سب سے پہلے اپنی جو ہے وہ ڈسٹریکشنس کو دیکھنا ہے کہ کیا کیا ہے. لائک اگر آپ کے پاس بار بار نوٹیفیکیشن پاپ اپ ہو رہا ہے آپ کے موبائل کے اوپر, ہم اسی وجہ سے بار بار دیکھتے ہیں, نوٹیفیکیشن کو بند کر دیں, ٹھیک ہے. جو امیر لوگ ہیں ان کی گھڑیوں پہ بھی نوٹیفیکیشن آتے ہیں. یس, تو آپ اپنے نوٹیفیکیشن کو بند کر دیں, رائٹ, اور اتنا زیادہ اپنے ساتھ ساتھ لیے پھرتے نہ رہے کہ ہر چیز کی ہر ڈیوائس کے اندر موجود ہے, سو جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے اٹینشن اسپین کم ہو جاتا ہے. دین اس کے علاوہ ہمارا اپنا جو ہے ریگولر اسکیجول ہونا چاہیے, رائٹ, تو جس کی اس سے بھی ہم اپنے آپ کو مینٹین کر سکتے ہیں. اور چلیں جی, اچھا میں نے چلیں اس لیے کہا کہ ٹائم جو ہے وہ ہمارے اٹینشن اسپین ختم ہونے کا ٹائم آ چکا ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ڈاکٹر ثنا, تھینک یو. چلیں جی, اب آپ سے اجازت لینے کا وقت آ گیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میری طرف سے اللہ حافظ. شاد رہیے, آباد رہیے, خوش رہیے.